بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ نکاح اور طلاق کے حوالے سے ہم مسائل پڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پروردگار نے جو ہدایات ہمیں عطا فرمائی ہیں، پچھلے 2 رکوع اسی سلسلے میں گزرے ہیں، اور آج تیسرا رکوع بھی اسی سلسلے کا ہے۔ آج بھی انہی مسائل کو بیان، یعنی ان مزید مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ تفصیلات سے بچ کر میں مسائل پر توجہ دوں تاکہ ہم زیادہ حصہ پڑھ سکیں۔ یہ بات تو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ خاص طور پہ اس بات پر بہت زور دیا گیا
کہ نکاح ایک ایسا عمل ہے اور ایک ایسا رویہ اور ایک ایسا فیصلہ ہے میاں بیوی کے درمیان جس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے. یہ چند روزہ رشتہ نہیں ہے بلکہ یہ زندگی بھر کا نبھا ہے، زندگی بھر کا رشتہ ہے. اس لیے جب تک ایسے ناگزیر حالات پیدا نہیں ہو جاتے، ایسی کوئی اڑچنیں اور مشکلیں نہیں پڑ جاتی کہ جن کے کھلنے کا اور حل ہونے کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے، اس وقت تک اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ طلاق دی جائے. اس کو میں بڑی وضاحت سے عرض کر چکا ہوں. بلکہ یہ جو حکم دیا گیا کہ طلاق کے بعد بھی عورتیں ظاہرہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، ان کو عدت گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ بھی اس لیے تاکہ اس دوران بھی شاید میاں بیوی سوچنے پر آمادہ ہو سکے. اور دوسری یہ بات کہ بار بار اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ طلاق ایک سے زیادہ مت دو. اگر بہت ہی اشتعال میں ہو تو چلو دوسرے طہر میں جا کے دوسری طلاق دے دو، لیکن تیسری طلاق کا قصد مت کرو. اور اسی طرح ایک ہی دفعہ 3 طلاق دے دینا وہ ظاہر واقعہ تو ہو جائیں گی. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نہایت برہمی کا اظہار فرمایا اور حضرت عمر فاروق ایسا کرنے والے کو درے مارتے تھے، کوڑے لگاتے تھے. تو یہ ساری باتیں اس لیے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ امکانات نبھا کے باقی رہیں، یہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے. یہ کوئی کھیل نہیں ہے، چونکہ گھر سے خاندان بنتا ہے، خاندان ہمارے سیاسی نظام کی بنیاد ہے، اس لیے ہم اس کی چولیں ڈھیلی ہوتے نہیں دیکھ سکتے. اسلام اس کا روادار نہیں. اس لیے بار بار کہتا ہے کہ اگر تم نے طلاق دے ہی دی ہے تو طلاق رجعی دو، یعنی 1 یا 2 طلاقیں دو. اس کے بعد پھر سوچو. اگر تم اس نتیجے تک پہنچ جاؤ کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ہم نباہ کر سکتے ہیں، تو پھر رجوع کرو. چلیے عدت کے دوران فیصلہ نہیں کر سکے تو پھر بھی امکان نکاح کا رہنا چاہیے. اگر پھر بھی فیصلہ کرو دوبارہ نکاح کر لو. لیکن پچھلی آیت میں جو ہم نے آخر میں پڑھی پچھلے رکوع میں، اس میں یہ بات کہی گئی کہ جب تم رجوع کرو نا تو جس طرح نکاح کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی آسودگی سے گزاریں گے، ہم ایک اچھا گھر بنانا چاہتے ہیں، اس اسلامی معاشرے کو ایک نیا طاقتور مضبوط اور صحت مند یونٹ دینا چاہتے ہیں، یہ پیش نظر ہے ہمارے. اسی طرح طلاق دینے کے بعد اگر تم نے دوبارہ یکجائی کا فیصلہ کیا ہے تو پھر بھی تمہارے ذہن میں یہی بات ہونی چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم ایک مضبوط یونٹ کو توڑ بیٹھے، تو ہم اس کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی غلطی کا تلافی کرنا چاہتے ہیں. تو اگر تم ان ارادو اصلاح یہ چاہو کہ اب باقی ہم اصلاح کریں گے، اپنی غلطیوں کو دوبارہ دہرائیں گے نہیں، تو پھر تم رجوع کرو. لیکن اس لیے رجوع مت کرنا کہ طلاق میں نے دے دی ہے، جب طلاق گزرنے پہ آئے تو ایک دفعہ رجوع کر لوں تاکہ مزید 3 مہینے تک تقریباً اس کو میں تنگ کر سکوں. یعنی ایک دفعہ طلاق دی، رجوع کر لیا، پھر عرصہ کو ٹالتے رہے، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا. 2 طرف امکانات تو ہیں نا. تو کہا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تنگ کرنے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے طلاق مت دو. اگر تم ایک فیصلہ ہی کر چکے ہو کہ واقعی نبھا نہیں ہو سکتا تو پھر چھوڑو اس بات کو. اللہ تعالیٰ کو اور صورت پیدا کر دے گا تمہارے لیے بھی، اس خاتون کے لیے بھی، لیکن اس کو اذیت پہنچانے کا ارادہ نہ کرو. اب مزید اس سلسلے میں فرمایا جو اور الجھنیں بھی ہمارے معاشرے میں ہیں، اس وقت اس معاشرے میں بھی تھی. وہ یہ تھا کہ جب کوئی آدمی کسی کو طلاق دے دیتا تھا، کسی خاتون کو، اور اگر رجوع بھی نہیں کرتا، اس کے بعد نکاح بھی نہیں کرنا چاہتا، اب چاہتا کہ میں تو علیحدہ ہو گیا ہوں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ خاتون کسی گھر میں آرام سے بس سکے. یعنی وہ کسی اچھے گھر میں پسند نہیں کرتا تھا کہ اس کا رشتہ ہو جائے، جہاں بھی رشتہ ہوتا وہ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا. یہ آج بھی ہمارے معاشرے کا چلن ہے کہ جہاں میاں بیوی آپس میں تعلقات کی خرابی کے باعث علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو میں پچھلے دفعہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں طلاق کا مطلب تو یہ ہے کہ 2 خاندانوں میں لڑائی چھڑ جاتی، دشمنیاں چل پڑتی. پھر ظاہر ہے اس خاتون کو کہیں تو نکاح کرنا ہے نا. اگر اللہ کو اس کو اچھا بھر دے دے اور ماں باپ اس کی کوشش کرے تو ظاہر ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں شادی کرنی ہے. لیکن اس خاندان کی کوشش ہوگی کہ اس کی بدنامی اتنی کرے کہ کوئی بھی اس کا رشتہ دینے کو تیار نہ. اور جہاں انہیں پتہ چلتا ہے نا، اور وہ بھی عام طور پر لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ رشتہ کرنے والے بھی جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ سے اس کو طلاق ہوئی ہے تو وہ اس کے گھر میں خود پہنچ جاتے ہیں جا کے معلوم کرنے کے لیے کہ بھائی تم نے طلاق کیوں دی.
اب لڑکا یا وہ خاندان والے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے لڑکے کا قصور ہے، اس نے کوئی زیادتیاں کی. وہ تو ظاہر ہے جو باتیں نہیں بھی ہوگی وہ تصنیف کر کر کے اس بچی میں ڈالیں گے. ایک تو اس کو بتایا گیا کہ یہ ایسی ایک حرام حرکت ہے، ایک ناجائز حرکت، یہ حرکت مت کرو. کہ تم نے چھوڑ دیا ہے اس خاتون کو، اب وہ جانے اس کا خدا جانے. تم اپنے بچے کے لیے یا خود تمہارا بیٹا اپنے لیے ایک راستہ اگر آزادی سے طے کر سکتا ہے تو اسے بھی کرنے تھے. تمہیں اس کو روک دینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کرنے، اڑنگے کھڑے کرنے اور مزاحمت کرنے، یہ تمہیں اس کا حق نہیں. اور دوسری یہ بات کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کو طلاق ہو جاتی ہے، تو ہمارے یہاں تو اب بھی میرے خیال میں اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے، اور یہ ہندو معاشرے کے اثرات ہیں کہ ہندو کبھی اس بات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کا دوسرا نکاح، حتیٰ کہ ان کا شوہر اگر مر جائے تو آپ جانتے ہیں کہ بیویاں اس کے ساتھ ستی ہوتی ہیں، یہ ان کے مذہب کا تقاضا ہے. اب ان کے قانون نے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو روکا ہے، لیکن جہاں کہیں بھی مذہب کے اثرات زیادہ ہیں اور ان کو موقع ملتا ہے مذہبی لوگوں کو کام کرنے کا، تو اب بھی اس طرح کے واقعات ہندوستان میں ہو جاتے ہیں کہ اس کی بیوی کو ساتھ اس کے ستی کر دیا جاتا ہے. نوجوان تو جانتے بھی نہیں ہوں گے ستی کیا بنا ہے. ستی کا مطلب یہ کہ اس کو زندہ، جب اس کی لاش کو جلاتے ہیں نا، ہندو لاش کو دفن تو نہیں کرتے، وہ لاش کو جلاتے ہیں، اس کی لاش کے لیے بڑا ایندھن اکٹھا کیا جاتا ہے، اس پر نہ جانے کتنے من تیل نہیں بلکہ گھی ڈالا جاتا ہے. بڑا مہنگا ان کے یہاں مرنا، جینا ان کے لیے آسان ہے، وہ بڑے خسیس لوگ ہیں، لیکن مرنے کے بعد ان کو بڑا خرچ کرنا پڑتا ہے. تو باقاعدہ ہجوم جمع ہوتا ہے جس کے سامنے آگ لگائی جاتی ہے، اس کو بڑا اعزاز سمجھتے. تو اس کی بیوی کو بھی اسے جلتے ہوئے الاؤ میں جھونک دیتے، اس کو کیسے ستی کرنا. اور یہ ان کے نزدیک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور اگر کسی کی بیٹی ایسا کر گزرتی ہے تو وہ ہمیشہ فخر سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو کتنی با وفا تھی وہ کہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ ستی ہو گئی. تو جن کے شوہر مر جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی جو طلاق دے دیتے ہیں ان کے ساتھ ستی تو نہیں ہوتی ہو، لیکن دوسرا نکاح کا ان کی یہاں کوئی تصور نہیں. ہمارے لوگ چونکہ انہی سے مسلمان ہوئے، سکھوں میں اگر یہ باتیں نہیں تھی لیکن ان کے زیر اثر رہ کر، کیونکہ اصل وہ ہندو ہی کے شاخ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے جو گرو نانک تھے وہ ہندو نہیں تھے، وہ بگڑے ہوئے مسلمان کہنا چاہیے. وہ جو ایک بھکتی تحریک چلی تھی جس نے کئی درویش پیدا کیے کہ جو آدھے ہندو اور آدھے مسلمان اس طرح کے وہ بھی تھے، معلوم ہوتا. اس یہی وجہ ہے کہ وہ حج کرنے بھی گئے، وہ اپنے کلام میں مکے مدینے کی بات بھی کرتے ہیں، اس میں بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی حد تک ادب سے ذکر بھی کیا گیا. اور یہ سکھ مذہب جو ہے اس میں توحید بھی موجود ہے، لیکن اس نے ماسب تارا سنگھ اصلاً جو ہندو تھا اس نے ایک بڑی سازش کے تحت سکھوں کو الگ ہونے کا موقع نہیں دیا پاکستان بننے کے بعد. اور اس سے پہلے بھی اس طرح سازشیں ہوتی رہی کہ مہاتما بدھ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بالکل بغاوت کی تھی ہندو مذہب سے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا، ہندو اس کو نکل گئے، وہ دوبارہ پھر ہندو مت کا ایک حصہ بن گئے. اسی طرح گرو نانک کا الگ سکھ مذہب بنانا یہ اس کے خلاف ایک بغاوت تھی، لیکن انہوں نے اس کو پھر آہستہ سے اس کو ابزارو کر لی. یہ ہے اس سے الگ، ان میں ستی کی کوئی ایسی رسم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں اس بات کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ خاتون کی دوسری شادی کی جائے. ہمارے لوگ یا سکھوں سے مسلمان ہوئے یا ہندوؤں سے، کیونکہ چند وہ خاندان ہیں جو عرب سے آئے، مثلا خلفاء اربعہ کی اولاد یا جن کو آپ سید کہتے ہیں، یہ عربوں سے آئے ہیں یا قریشی وغیرہ، لیکن دوسرے جو خاندان یہیں کے ہر جگہ کی ہندو اور سکھوں سے مسلمان ہوئے. اس لیے ان میں بہت ساری باتیں آج تک باقی ہیں ہندو رسم و رواج کی، اور پاکستان بننے سے بہت پہلے ظاہر باتیں بہت ان میں زیادہ باقی تھی. انہی میں سے یہ بھی ایک بات تھی کہ ہمارے مسلمان بھی جوان عمر میں اگر بہنیں بیوہ ہو جاتی تو کبھی ان کا نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصلاح کی تحریک چلائی، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے جہاد تو بعد میں شروع کیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے رسم و رواج کے خلاف جہاد کیا. خود شاہ اسماعیل شہید دیگری سید زادے ہیں، شاہ ولی اللہ کے پوتے، شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے، شاہ عبدالغنی کے بیٹے.
اتنے بڑے گھر کے ہونے کے باوجود ان کے اپنے گھر تک بھی اثرات پہنچ گئے تھے کہ ان کی اپنی بہن بیٹھی کا نکاح نہیں کرنے دیتا تھا، نہیں کوئی کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا. انہوں نے اس رسم کو جب توڑا تو اپنے گھر سے شروع کی، اپنی بہن کا نکاح کی. اور مجھے شہید یاد نہیں پڑتا کہ شاید سید صاحب نے بھی اپنی بہن کا نکاح کی. اس سے آپ اندازہ کریں نکاح بیوگان مسلمانوں میں بھی بڑی مبعوث چیز سمجھی جاتی تھی، اس کو پسند نہیں کیا جاتا تھا. اور عربوں میں بھی یہی حال تھا. ان میں دو طرح کی رسمیں تھیں اور دونوں ہی ہم میں پائی جاتی ہیں کہ بعض لوگ تو اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے کہ اچھا تم نے اگر میری بہن اور میری بیٹی کو چھوڑا ہے تو دوبارہ میں تمہارے نکاح میں اسے نہیں جانے دوں گا، یا بلکہ میں کسی اور جگہ بھی نکاح نہیں ہونے دوں گا. اور یا یہ کہ بعض خاندان ایسے تھے جیسے ہمارے یہاں بھی بعض پسماندہ علاقوں میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ پہلے نکاح میں بھی یہی حرکت کرتے ہیں، اور اگر لڑکی ان کی بیوہ ہو جائے تو ان کو ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو کہ اب ہم دوبارہ اس کے پھر پیسے کمائیں گے. اس سے جب تک ان کو اچھی قیمت نہیں مل جاتی نا وہ ظاہر اس کا نکاح نہیں ہونے دیتے. ان تمام باتوں سے اس آیت کریمہ میں روکا گیا کہ یہ رسمیں غلط ہیں، یہ سراسر حرام ہے. اس طرح اسلامی معاشرے کو مسموم مت کرو ان چیزوں سے. اس لیے ہمارے قدیم مفسرین اس کے شان نزول کے طور پر بھی اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں. مثلا ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ. ایک دوسرے صحابی ان کی بہن ان کے نکاح میں گئی. اب انہوں نے اس کے بعد نہ جانے کیا حالات پیدا ہوئے کہ وہ دوسرے صحابی نے ان کی بہن کو، ماقل کی بہن کو طلاق دے دی. اب عدت کے دوران یا عدت کے بعد دونوں نے اپنی اپنی غلطیوں کو محسوس کیا. تو ماقل کی بہن کو اس کے شوہر نے کسی خاتون کے واسطے سے یا اپنے خاندان کے رشتہ داروں کے حوالے سے پیغام بھیجا کہ مجھے بڑی ندامت ہے اپنے فیصلے پر، تو اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو میں دوبارہ نکاح کرنے کو تیار ہوں. بیوی پہلے محسوس کرتی تھی کہ میرا شوہر تو بہت اچھا تھا، نہ جانے کیسے اشتہار میں آ کر اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور میں بھی اگر کہیں غلطی کرتی رہوں تو مجھے بھی اس پر ندامت ہے. چنانچہ دونوں نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ ہم دوبارہ مل جانا چاہتے. جب شوہر کو پتا چلا کہ میری بیوی اس بات پہ راضی ہے تو وہ ماقل کے پاس گئے، جا کر ان سے کہنے لگے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں، میں نادم ہوں، میں دوبارہ آپ کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ میں 3 طلاقیں نہیں دی تھی کہ دوبارہ نکاح نہ ہو سکتا. حضرت ماقل کو بڑا رنج تھا اس بات سے کہ انہوں نے میری بہن کو طلاق دی. انہوں نے کہا دیکھو تم نے مجھ سے رشتہ مانگا، میں نے تمہارا اعزاز کیا، عزت بڑھائی تمہاری کہ میں نے اپنی بہن تمہارے نکاح میں دے دی، اور تم نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ میری بہن کی توہین کی، تذلیل کی اور اس کو طلاق دے دی. کہا واللہ العظیم، اللہ کی قسم ہے اب میری بہن تمہارے نکاح میں نہیں جا سکتی دوبارہ، تم نے توہین کیا ہے ہماری. اس سے ایسے جابر بن عبداللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی چچا زاد بہن کو اس طرح طلاق ہوئی. انہوں نے بھی میاں اور بیوی دونوں نے فیصلہ کیا دوبارہ نکاح کا، لیکن جابر حائل ہو گئے. انہوں نے کہا اب یہ دوبارہ تذلیل برداشت نہیں ہو سکتی. انہیں قدر کی ہوتی تو ایک بات تھی، یہ تو انہوں نے ہر ناقدری کی، تذلیل کی، تمہاری اور تمہارے خاندان کی بھی. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو یہ صرف ان واقعات سے متعلق نہیں ہے. قرآن کریم اگر کسی شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا اس وقت، لیکن وہ جو ہدایت دی جاتی ہے اس آیت کریمہ میں تو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے. اب دیکھو اس کا ترجمہ، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو. طلاق دو 1 یا 2، 3 نہیں، یا مطلق ذکر ہے اس کا. اور آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ 3 طلاقیں تو انتہائی ناپسندیدہ، اور اس کے بعد بتایا جا چکا ہے کہ اس کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا تا وقت ہے کہ دوسرا نکاح نہ ہو، پھر کئی سالوں بعد جا کر تلخیوں کی وجہ سے طلاق نہ ہو جائے، ایسی صورتحال دوبارہ پیدا ہو تو پھر کہیں جا کر دوبارہ نکاح ہو سکتا. وہ حلالہ ولالا جس کو کہا جاتا ہے وہ تو سراسر ایک لعنتی کام ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں پچھلی نشست میں. انہوں پر طلاق دی، 1 دی یا 2 دی، تو کہا جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی اپنی عدت پوری کر لیں. عدت کے دوران تم نے رجوع نہیں کیا، وہ عدت پورا کر چکی.
فلا تعذلوہن ان ینکحن ازواجہن، تو تم مت رکاوٹ بنو، ان کو مت روکو یا ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو کہ وہ نکاح کریں اپنے نئے شوہروں سے۔ یا ازواج سے مراد ہے کہ جن سے بھی، چاہے وہ پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں یا کسی اور سے اگر نکاح کرنے کا فیصلہ کریں۔ یوں تو کنواری لڑکی بھی اس کا حق رکھتی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خود نہیں کرتی، کرتے اس کے اولیاء ہیں، اس کے بڑے گھر والے، لیکن جب تک اس کی مرضی شامل نہ ہو اس کے ماں باپ بھی اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ دونوں چیزیں وہاں ضروری ہیں، ماں باپ کی مرضی بھی ضروری ہے، کنواری لڑکی کی مرضی بھی ضروری ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی نہ پائی جائے تو نکاح ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر لڑکی کو طلاق ہو جائے، جس کو ہم سیبہ کہتے ہیں، تو سیبہ لڑکی اپنی مرضی سے خود نکاح کر سکتی ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ شریعت کے احکام کی اسے پابندی کرنی ہوگی۔ تو کہا تم ان کو مت روکو ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ اپنے نئے شوہروں کا جس نئے شوہر سے بھی وہ نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، شرط یہ ہے کہ جب کہ وہ سمجھوتا کر لیں آپس میں، راضی ہو جائیں آپس میں دستور کے مطابق۔ معروف کئی دفعہ لفظ گزرا ہے، میں بار بار بتاتا ہوں کہ یہ دستور اس کا معنی ہے، اس کا معنی بھلا طریقہ بھی ہے، اس کا معنی معاشرے کا رواج بھی ہے، بشرطے کوئی اسلام اس کو قبول کر چکا ہو۔ یا معروف سے کیا مراد ہے؟ معروف سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے فرض کریں دوبارہ نکاح کرنا چاہتی، یا کسی اور آدمی سے نکاح کرنا چاہتی، تو ان کے درمیان سمجھوتا ہونا چاہیے، ایک معاہدہ ہونا چاہیے، یا رضامندی ہونی چاہیے معروف طریقے سے دستور کے مطابق۔ ایک تو یہ فیصلہ ہو تو عدت کے دوران نہ ہو اگر طلاق بائنہ ہے، یا نکاح بھی کرنا چاہیں کسی اور شوہر سے تو عدت کے دوران نہ کرنا شروع کر دیں، جب تک عدت گزر نہ جائے اور شریعت اجازت نہ دے دے دوبارہ نکاح کی، اس وقت تک کوئی صورت بھی کی جائے تو وہ حرام ہے۔ پھر حق ہے اس کے اولیاء کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو جو بھی ان سے متعلق ہے، کہ ان کو اس خلاف شریعت کام کرنے سے روکیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ نئی جگہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو معروف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کفر میں کرے، کفر کے خلاف نہیں کر سکتی۔ کفر سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسے خاندان میں کریں، ایسے لوگوں میں کریں جو ان کے خاندان کا برابر کا خاندان، جو ان کے خاندان کی طرح عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہ غریب ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی غریب ہوں، لیکن اگر یہ امیر لوگ ہیں تو ظاہر ہے یہ انتہائی پست اخلاق کے کسی آدمی سے یا بہت گرے پڑے آدمی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ کفر کا مسئلہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اس کو بظاہر اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی چیزیں بعد میں تانا بن جاتی ہیں اور نکاح نبھتا نہیں۔ اسے کفر کی اپنی ایک اہمیت۔ ہاں اگر ماں باپ راضی ہو جائے اس بات پر، یہ کہیں کہ فلاں تو بہت بڑا عالم فاضل آدمی ہے، بڑا مصنف ہے، سائنسدان ہے، بڑا اچھی شہرت کا مالک ہے اور ہر طرح سے نہایت عزت کا آدمی ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ بہت چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ماں باپ اس پہ راضی ہو جائیں دونوں کے، پھر کوئی حرج نہیں، پھر کفر توڑا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ اس بات پر اصرار کرے کہ تم اپنے کفر کا رشتہ تلاش کر لو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پھر وہ کفر کے خلاف جہاں ان کی آنکھ لڑے اور کہا میں تو اس لڑکے سے، چاہے وہ آگے پیچھا کچھ بھی نہ ہو اس کا، کہ میں تو اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، مجھے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، تو یاد رکھو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ تم اپنے خاندان کی رسوائی کا سامان کرتی پھرو، اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح ان کے ہر خاندان کا ایک مہر مقرر سا ہو جاتا ہے۔ اکثر خاندانوں میں ایک ریت بن جاتی ہے کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں اتنا مہر باندھیں گی، ان کا اتنا مہر ہوگا، اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی اپنے اس مہر مثل سے، جو ان کے خاندان میں رواج ہے جس کا، اس سے ہٹ کر اس سے کم تر مہر پر اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کے والدین کی کو یہ اجازت ہے کہ وہ راستے میں رکاوٹ بنے، کہ اگر وہ لڑکا واقعی رشتہ لے جانا چاہتا ہے تو پھر ہم ان کے خاندان کے مہر کے مطابق سے مہر ادا کریں۔ تو معروف کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ان کے مروجہ مہر کو توڑے اور نہ ان کی بنی ہوئی عزت کو بٹا لگانے کی کوشش کرے۔
اگر ایک اچھے خاندان کا، اچھی شہرت والا، اچھا نیک نام شریف گھر کا لڑکا ہے تو پھر والدین کو بھی نہیں چاہیے کہ اس رستے میں رکاوٹ بنے، اور دوسرے خاندان کے لوگوں کو تو بالکل رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اور اسی طرح پہلے شوہر کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ اس سے رکاوٹ بن کے یہ کہیں کہ میرے ساتھ نباہ نہیں ہو سکا تو میں کسی اور گھر میں بھی اسے بسنے نہیں دوں گا. یہ حرکت نہ کی جائے. تو وہ جو میں بتا چکا ہوں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس معقل ابن یسار، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ کے فرما بردار بندے تھے، جیسے اللہ کا حکم آتا وہ گردنیں جھکا دیتے تھے. معقل بہت غصے میں تھے کہ میں اس مرد کو اب دوبارہ اپنی بہن کا رشتہ نہیں دوں گا. لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سب کو دھول بھاگ کے خود معقل کے پاس پہنچے کہ بھائی اللہ کا حکم آ گیا ہے، تم تیاری کرو، میں اپنی بہن کا رشتہ دینے کو تیار ہوں. اسے جابر نے کہا کہ میں بھی اپنے چچا زاد کا رشتہ کرنے کو تیار ہوں، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا. اس کے بعد وہ ان کی صدیوں کی بنی ہوئی یہ رسمیں وہ یک لخت اللہ کے اس حکم کے آنے کے بعد ٹوٹ گئی. مسلمانوں کی، ہمارے یہاں قرآن کریم آئے ہوئے تو 1450 سال گزر گئے ہیں، یہ ہماری رسمیں بھی ٹوٹیں گی؟ ہماری رسمیں تو نہیں ٹوٹتی. شہروں میں، دیہات میں، کہیں بھی جا کے دیکھ لیجئے، جوان عمر میں لڑکیاں بیوہ ہو جاتی ہیں اور ان کا نکاح نہیں ہوتا. اس لیے نہیں کہ رشتہ نہیں آتا، رشتے آتے ہیں، ماں باپ نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے. میرے اپنے گھر میں خاتون آتی ہے، مجھے میری اہلیہ نے بتایا کہ نہایت پڑھی لکھی، غالباً کہیں سروس بھی کرتی ہیں، شکل صورت کی بھی اچھی، عمر بھی مناسب. باپ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اسے، ماں باپ دونوں زندہ ہیں، خوشحال بھی ہیں. وہ کہتے ہیں بات تمہارا اب کام یہ ہے کہ ہماری خدمت کرو. ان سے اپنی خدمت پہ لگایا ہوا، یعنی ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ان کے احساسات کا کیا بنے گا. وہ کس طرح بیچاری پہاڑ جیسی عمر گزارے گی، کس طرح اپنی عفت معافی کے لیے وہ کیا کیا جتن کرے گی، کوئی پرواہ نہیں اس کی. یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بیماری ہے، ان پڑھوں میں تو خیر بہت زیادہ ہے. خدا کے لیے اس حکم کی واقفیت کے بعد آپ جہاں جہاں بھی اس حکم کو پہنچا سکتے ہیں ان احساسات کو پہنچائیں کہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے جو ہم کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایک لڑکی کے احساسات چونکہ بڑے گہرے ہیں، وہ بیچاری کھل کے کہہ بھی نہیں سکتی. لڑکا تو کہہ لیتا ہے، اور خاص شادی شدہ مرد وہ بھی کچھ بھی کہتا ہے جس کو نہیں کہنا چاہیے. لیکن لڑکیاں بیوہ ہو کر بھی کھل کے نہیں کہہ سکتی. لیکن ان کا یہ حق ہے، اگر ذرا سی بھی آمادگی ان میں پائی جائے، بلکہ کوشش کی جائے کہ وہ دوسرے گھر کو بسائیں. اسی میں ان کی اپنی زندگی بھی ہے. اسی میں یہاں اس پر زور دے کے یہ بات کہی کہ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. چونکہ رسم بڑی گہری تھی نا، اسے کہا اس کی نصیحت کی جاتی ہے ہر اس آدمی کو تم میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا کہ اگر تم مانتے ہو کہ اللہ ہی کو فیصلہ کرنے کا حق ہے تو دیکھو اس نے فیصلہ کر دیا، اس نے حکم دے دیا، اب تمہیں اس میں ہرگز ہیرو حجت نہیں ہونی چاہیے. اور آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ آخرت میں ان باتوں کا بھی جواب دینا پڑے گا تو اللہ نے ایک بات کا حکم دیا، کیا جواب دو گے تم؟ اس لیے ان دونوں باتوں پر اگر تمہیں یقین ہے تو آج کے بعد یہ اڑیاں پھڑیاں چھوڑ دو اور سیدھے طریقے سے بے بگان کے نکاح کا ارادہ کرو، ان رسموں کو توڑو. اور مزید ہمارے حوالے سے ایک اور بات بھی فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر. یہ جو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے بے بگان کے نکاح کا، کہا یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے اور زیادہ ستھری بات ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تم جتنا بھی اس پر غور کرو گے تم محسوس کرو گے کہ زندگی کے لیے زندگی میں پاکیزگی پیدا کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ اور کوئی نہیں. تم اس لیے نہیں نکاح کرتے دوبارہ کہ تمہاری ناک کٹتی. لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ داماد بنا لیا، رو کھیل ہے کوئی ہے، اب ہم دوبارہ کسی اور کو داماد نہیں بنا سکتے، بہنوئی نہیں بنا سکتے. ہماری لڑکیاں اس طرح نہیں رسوا ہوتی کہ جس کو چاہے دے دیں، کہ یہ نہیں ہو سکتا. بس ایک دفعہ ایک فرض کام تھا، شریعت نے حکم دیا، وہ کر دیا، اب دوبارہ نہیں کریں گے. کہا تم سب کچھ کرتے ہو اپنی ناک بچانے کے لیے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ یہ بچی کب تک اپنے جذبات پہ قابو پائے گی. اگر کہیں باہر اس کی کسی طرح بھی کسی سے بھی ہم آہنگی ہو گئی، کسی سے بھی رائے بن گئی، پھر کیا کرو گے؟
یہی اسی طرح کے واقعات کے نتیجے میں اغوا ہوتے ہیں، اسی سے طرح کے واقعات کے نتیجے میں قتل ہوتے ہیں خاندانوں میں۔ تو بتاؤ اگر اغوا ہو گیا، کوئی اس طرح کا واقعہ ہو گیا جس میں عزت جاتی رہی، تو تم نے جس ناک بچانے کے لیے سب کچھ کیا تھا وہ ناک تو کٹ گئی، ناک تو اب کٹی۔ اگر تم بیاہ کرتا تو کبھی نہ کرتی، تم نے بیاہ نہیں کیا، اجازت نہیں دی، ناک اب کٹی۔ تو کہا یہ تمہاری ہرگز تمہارے لیے یہی بہتر راستہ ہے پاکیزگی کے لیے، زندگی کی صفائی ستھرائی کے لیے، کہ تم اپنی بچیوں کو، اپنے بہنوں کو اس کی اجازت دو، خود ڈھونڈ کر رشتہ کرو، اور اگر وہ پہلے شوہر سے کرنا چاہتی ہے تو ان سے کر دو، اگر کوئی اور شوہر نظر میں ہے، کوئی اور لڑکا، تو اس سے کر دو، اگر لڑکی اس کے لیے آمادہ ہے پھر تمہیں ہرگز اس راستے میں رکاوٹ نہیں بنانی چاہیے۔ یہی تمہارے لیے زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے، اور یہی صفائی ستھرائی کا راستہ۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس میں کیا کیا الجھنیں اور دقتیں پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تمہیں کیا پتا انسان کی، جس کو تم مثلا یہ سمجھتے ہو یہ ہماری بیٹی ہے، سواری پہنی ہوتا گھر سے باہر قدم نکالے، تمہیں کیا پتا نیتوں میں فساد کہاں پیدا ہوتا ہے، کب پیدا ہوتا ہے؟ یعنی تمہارے لڑکے تو باہر گھو کھاتے پھرے، یہ لڑکیاں ہی ایسی تم نے ان کی تربیت کیا کہ ان کا پاؤں کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ یعنی ہم عجیب و غریب تصورات رکھتے ہیں۔ آپ اکثر ڈرامے دیکھتے ہیں یا اس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ بیوی بیٹی رات دن لڑکوں میں خوش فہمیاں کرتی پھرتی، حاصل میں رہتی ہے، وہاں آزادانہ اختلاط ہے، کو ایجوکیشن ہے، یا اور بھی ہر طرح کی آزادیاں بیٹیوں کو، لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اور جب باپ سے کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو زمانہ وہ نہیں رہا، تم کیا کرتے؟ کہا مجھے بڑا اعتماد ہے اپنی بیٹی پہ۔ بیوقوف آدمی، تمہیں اپنے اوپر اعتماد نہیں، تمہیں اعتماد تو کر کے دیکھو۔ اگر تمہیں اپنے اوپر اعتماد ہے تو تم کتنی دفعہ شیطان کے راستے پہ چل چکے، ذرا جائزہ لے کے دیکھو اپنا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، لیکن ہر آدمی اپنا جائزہ نے جو کہا تھا مجھے بیٹی پر بہت اعتماد ہے، تم تو اپنے پر اعتماد نہ کر سکے تو بیٹی پر کیا اعتماد کر سکتے؟ اگر بیٹیوں پر اعتماد ہوتا تو اس کو ہوتا جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے ان کی فطرت بنائی۔ وہ خوب جانتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی، ایک نوجوان لڑکا کہاں تک اپنی عفت کی پاسداری کر سکتے ہیں۔ وہ کبھی ان کو کبھی ان پر پابندیاں نہ لگاتا، کبھی ان کو حجاب اور نقاب کا حکم نہ دیتا، کبھی لڑکے لڑکی میں آزادانہ اختلاط کو حرام قرار نہ دیتا، کبھی محرم اور نامحرم کے رشتے نہ بنائے جاتے، حتیٰ کہ کبھی یہ نکاح کا تکلف نہ کیا جاتا۔ اگر یہ سمجھا جاتا کہ واقعی ہر آدمی اپنی فطرت کو چلانے پر قادر ہے جس طرح وہ چاہے، وہ جانتا کہ شیطان بہکا دیتا، وہ جانتا کہ میں نے ان میں نفس امارہ کو پیدا کر رکھا۔ اندازہ کریں کہ یوسف علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں یوسف سے بڑھ کر انبیاء کرام کے علاوہ اللہ نے اس دھرتی پر کسی کو پاک دامن پیدا نہیں کیا۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان میں یوسف علیہ السلام کی شہرت تو خاص طور پاک دامنی کے حوالے سے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک تو پاک دامنی کی خاص شہرت رکھتے ہیں، دوسرا پیغمبر ہے، ان کی پاک دامنی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، یا ان کو اپنے جذبات کے سمیٹنے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بھی فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہا میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا کہ یہ کبھی گناہ میں آلودہ نہیں ہوگا، کہا میں اس کی برات کا اعلان نہیں کرتا، میں کبھی اس غلط فہمی مبتلا نہیں ہو سکتا کہ میرا نفس غلطی نہیں کر سکتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، میرے اندر ایک نفس ایسا بھی ہے جو ہر وقت برائی کا حکم دیتا، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ تو رب رحم اسی پر کرتا ہے جو اس کے احکام کی پابندی کرے۔ ایک لڑکی، میری بیٹیوں اچھی طرح میری بات سمجھ لو، ایک لڑکی محرم نامحرم کا فرق کرے، حجاب نقاب کی پابندی کرے، جائز ناجائز کو اچھی طرح سمجھے، نگاہوں پر اللہ کے خوف کے پہرے بٹھا دے، پھر وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ یا اللہ تو میری اب عفت کی حفاظت کرنا، تو اللہ یقیناً اس کی عفت کی حفاظت کرے گا، نوجوان کی بھی، نوجوان لڑکی کی بھی۔ لیکن یہ ساری پابندیاں کرنے کے بعد جس اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ دیکھو تم توکل ہمیشہ اللہ ہی پر کرو کہ وہ ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اونٹ کا گھٹنا پہلے باندھو پھر توکل کرو۔ اگر تم نے اونٹ کا گھٹنا نہیں باندھا رہا اور یہ کہو کوئی بات نہیں اللہ حفاظت کرنے والا، میں نے اللہ کے سپرد کیا اسے، اونٹ کی حفاظت نہیں ہوگی،
وہ کھل جائے گا، بھاگے گا، جنگل سے نکل جائے گا، لوٹ کے نہیں آئے گا۔ کہا ایک ثم توکل، پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر بھروسہ کرو۔ تو میں تمام معزز آبائے کرام سے کہتا ہوں، باپوں سے، والدین سے، کہ خدا کے لیے پہلے بچوں کا گھٹنا باندھو پھر ان پر اعتماد کرو۔ اونٹ میں اللہ نے نفس امارہ نہیں رکھا، انہوں نے تو نفس امارہ رکھا۔ اونٹ کے بہکانے کے لیے شیطان کو پیچھے نہیں لگایا، ان کے بہکانے کے لیے شیطان پیچھے لگا ہوا۔ تم ان پر اعتماد کرتے، اس لیے پہلے ان کے گھٹنے باندھو، اور گھٹنے کس طرح باندھو؟ اللہ کے حکام کی پابندی کراؤ ان سے۔ اگر تم اپنی بیٹیوں کو آزاد چھوڑتے ہو کہ وہ منہ کھلے جدھر چاہے جائیں، پھر جو چاہے وہ کرے، پھر کیا شکایت ہے؟ یعنی لڑکے لڑکی کو آزادانہ ایک جگہ بیٹھنے، رہنے، سہنے، خوش گپیوں کی اجازت دینا، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ مرغیوں کے ڈربے میں بلے کو داخل کر کے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں یا اللہ تو ان کی جانوں کا محافظ ہے۔ کیا محافظ؟ اللہ کیا حفاظ کرے گا ان کی؟ اس لیے جو آدمی قانون قدرت کو توڑتا ہے، یاد رکھو قانون قدرت اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تم اللہ کے قوانین کی پابندی کرو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر اس کے قوانین کو توڑو گے، اللہ تمہارا ساتھ کیوں دے گا؟ اسے کہا کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ کہاں کہاں سے شیطان کو موقع مل سکتا ہے، کہاں کہاں تمہاری ناک کٹ سکتی ہے۔ اسی اس نے تمہیں حکم دے دیا ہے کہ دیکھو بیوگان کا نکاح اگر وہ اس کے لیے آمادہ ہو، نہیں ہے تو بلکہ ان کو آمادہ کرو۔ وہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہیں تب نہ روکو، نئے شوہر کو پسند کریں تو ان سے نکاح کر دو۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاتون کو طلاق دے دی گئی، لیکن ابھی چند دن پہلے اللہ نے اس کو بیٹا دیا یا بیٹی دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گود میں بچہ ہے۔ یا اس کو طلاق کسی بیوقوف شوہر نے دی، اس آدمی کو امید سے تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی عدت تب ختم ہوگی جب بچہ پیدا ہوگا۔ بچہ پیدا ہو گیا، عدت تو ختم ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس بچے کو دودھ کون پلائے؟ تو متعلقہ عورتیں یا بیوہ عورتوں کے حوالے سے یہ مسائل بھی پیدا ہوتے تھے اس معاشرے میں، اور ہر معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر نکاح کا کوئی طلاق کا مسئلہ نہیں ہے تو جب بھی کرو گے یہ مسائل تو ہیں، لیکن یہاں جس سیاق کلام میں یہ مسائل آئے ہیں وہ طلاق کے حوالے سے ہیں کہ متعلقہ عورتیں دودھ پلاتی تھی اپنے بچوں کو، اب طلاق ہو گئی، وہ کہہ سکتی ہے کہ میں نہیں پلاؤں گی اب، یا طلاق ہو گئی، اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو سنبھالے کون اور کون اس کو دودھ پلائے؟ اس کا مسئلہ کیا؟ تو پہلی بات تو یہ فرمائی والوالدات یرضعن اولادہن، والدین کی دیانتاً اخلاقاً یہ ذمہ داری ہے والدات کی، والدین کی والدات کی، یہ والدہ کی جمع ہے یعنی ماؤں کی، کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اگر ماں کو کوئی بیماری نہیں ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، تو یاد رکھو ہر کوئی شریعت اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدات مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو۔ تو جو مائیں اس لیے نہیں پلاتی کہ میں کہاں اٹھ کر رات کو گرم کر کے دودھ پلاؤں گی، اس کو کہاں اٹھ کر سنبھالوں گی، اللہ کے حوالے کر دو، بتا دو کتنے وقت بعد اس کو دودھ پلانا ہے، دن کو بھی آزادی سے گھومنا اور رات بھر دیر سے آنا، یا رات کو پھر ظاہر ہے کہ لمبی تان کے سونا، جب دن کو آرام ہی نہیں کرنا تو رات کو لمبی تان کے سونا۔ جس خاتون کے یہ تکلفات ہیں اور یہ اس کی زندگی کا طریقہ، ظاہر ہے بچوں کیا سنبھالے گی؟ ایسی خواتین بھی پڑھی لکھی ماشاءاللہ، کلبوں کی ممبر اور عجیب و غریب ایکٹیویٹیز میں شامل رہنے والی عورتوں کے باعث کتنے اداروں کی یہ رکن ہوتی، ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سجی سجائی میک اپ کیے ہوئے طریز پہ لگے ہوئے کپڑے میں جب پہن کے آتی ہے نا، کہیں سے واپس آئے تو بچہ بیچارہ یہ سمجھ کر کہ میری ماں آئی ہے، وہ دوڑتا ہوا جا کر جب اس کے قدموں میں لپٹنا چاہتا ہے نا، یا اس کی ٹانگوں سے لپٹنا چاہتا ہے کہ میں اٹھائے،
وہ وہیں سے آواز دیتی اللہ آیا پکڑو اسے، میرے کپڑوں کی تریس توڑ دی اسے. یہ مائیں ہیں کہ بلائیں ہیں؟ ان بلاؤں کی گود میں یا ان بلاؤں کی نگرانی میں جو اولاد پیدا ہوگی، جو اولاد تربیت پائے گی، یاد رکھو بینک لوٹے گی، وہ بم بلاسٹ کرے گی، وہ دہشت گرد بھی ہوگی، وہ آئے دن معاشرے سے اپنی محرومیوں کا انتقام لے گی. جو آسودگی اس کو ماں کی گود میں مل سکتی وہ نہیں ملی. ماں کی گود کی گرمی سے جو محروم رہا بچہ، یاد رکھو پورے معاشرے سے اس کا انتقام لیتا. یہ جو آپ بینکوں میں لوٹنے کے اور عجیب و غریب واقعات پڑھتے ہیں، بعض لوگ پکڑے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو بڑے بڑے امیر گھرانوں کے بچے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ کہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. ان کی ماؤں سے پوچھو کہ انہیں ان کو جرائم کا بیج انہوں نے ڈالا، ان کے اندر جو نفرت پیدا ہوئی ہے اپنی ماں کی طرف سے، بلکہ پورے انسانوں کی طرف سے اس نے ان کو جرائم پیشہ بنایا. اسے اللہ حکم دیتا کہ والدات کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں. صرف دودھ ہی نہ پلائیں، ان کی تربیت کریں، ان کو گود میں اٹھائیں، پالے پوسیں، ان کو پیار دیں. ماں اگر نیک ہے نا تو یاد رکھو اس کے دودھ کی ایک ایک بوند کے ساتھ اس کی ایک ایک عادت منتقل ہوتی ہے. یہ کہا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہاں تک صحیح ہے، لیکن بہت تسلسل سے یہ بات دہرائی ہے مورخین نے. غالباً حضرت فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ پیدا ہوئے تو 15 پارے کے حافظ تھے، جب بولنے لگے تو 15 پارے کے حافظ تھے. اور یہ ان کی پیدائشی کرامت کہی جاتی ہے کہ یہ وہ اس لیے حافظ تھے کہ ان کی ماں 15 پارے کی حافظ تھی. وہ زمانے میں خود ہی چکی پیس کر آٹا پیسا جاتا، وہی پکایا جاتا تھا. میں نے سنا ہماری دادی اماں بھی یہی کرتی تھی. تو ظاہر وسائل یہ نہیں تھی جب ہمارے پاس ہے. تو وہ جب چکی پیستی تھی تو اپنے بچے کو گود میں ڈال لیتی، 15 پارے روز سناتی تھی اسے. اتنی دیر تک چکی پیستی 15 پارے پڑھ دیتی تھی. آپ کو ممکن ہے یہ تعجب ہو کہ 15 پارے کیسے پڑھے جا سکتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ میں بھی 3 گھنٹے میں 15 پارے پڑھتا رہا. 6 گھنٹے میں آدمی قرآن پاک پڑھ لیتا ہے اگر وہ حافظ قرآن ہے، بشرطے کہ وہ دل لگا کے پڑھے. اور صبح سے شام تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں بہت چھوٹی عمر میں تھا، میرے دادا مرحوم فوت ہو گئے ہیں، تو میں نے دن میں پورا قرآن پاک ان کے لیے پڑھا والد صاحب کی تاکید کی وجہ سے. بچہ تھا، مجھے کیا پتا. میں پڑھ سکتا ہوں کہ جن کو اللہ نے زیادہ اس سے لگاؤ دیا ہے وہ تو بہت، اب تو خیر میں ایک پارا بھی نہیں پڑھ سکتا، میں اس وقت کی بات کرتا. تو اس لیے وہ اگر 15 پارے پڑھ لیتی تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ مسلسل جو ان کے کانوں میں 15 پارے پڑھتے رہے، اللہ نے ان کے اس دماغ میں اتار دی. یہ ہے اصل میں ماؤں کا دودھ پلانا. میں دودھ پلانا مقصود نہیں، ماں دودھ کے ساتھ نہ جانے کیا کیا پلاتی. پھر اس کو اللہ کا مختلف وظائف سے وہ لوریاں دیتی ہے اپنے بچے کو. شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ کو جب کسی نے ایک دفعہ کہا کہ ماشاءاللہ عبد القادر تو ابھی سے بڑا ہونہار ہے اور بڑا لائق ہے، بڑا مؤدب ہے، تعریف کی کہانی کہ اس میں عبد القادر کی کیا ہمت ہے، کیا اس کی اس میں لیاقت ہے. میں نے جب بھی اس کو دودھ پلایا کبھی بے وضو نہیں پلایا. اس کے میں اثرات ہوں گے نا. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہنی ہے کہ ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے، اور پھر اگر وضو کر کے پلایا جائے تو کیا ہی بات، قرآن سنا کے پلایا جائے تو کیا بات ہے. یقیناً آپ کی یہ اچھی عادتیں بچے میں آپ کے دودھ کے ساتھ منتقل ہوں گی. لیکن اگر دودھ آپ ڈبے کا پلائیں گی اور تعلیم انگریز کی دلائیں گی، مجھے نہیں معلوم اس کے اندر کیا جائے گا. اکبر نے کہا تھا کہ بوا ہے کیا بچے میں ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی. تو ماں باپ کی بو کہاں سے آئے گی؟ ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات اس سے معلوم ہوئی کہ والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 پورے سال
اس آدمی کے لیے جس نے ارادہ کیا ہے کہ رضاعت پوری ہو. اس آدمی سے مراد ہے اس کا شوہر. اگر تو میاں بیوی واقعی میاں بیوی ہے, وہ طلاق ولاق نہیں ہوئی, پھر تو ظاہر ہے کہ دونوں آپس میں مشورے سب کچھ کریں گے. لیکن اگر طلاق ہو بھی چکی ہے, جب بھی متعلقہ ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچے کو دودھ پلائے, اور اگر اس کا وہ پہلا خاوند, اس بچے کا باپ, وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ پورا دودھ پیے, تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ 2 سال سے کم نہ پلائے, 2 سال پلائے. اس سے معلوم ہے کہ بچے کا حق ہے 2 سال دودھ پینا. ہاں کوئی طبی ضرورت پیدا ہو جائے, کوئی بیماری لاحق ہو جائے, ڈاکٹر یہ تجویز کریں کہ آپ دودھ نہیں پلانا چاہیے, تو پھر آپ بے شک چھوڑ دیں. لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ 2 سال پورا دودھ پلائیں, لیکن 2 سال کے اوپر 1 دن بھی نہ پلائیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ وہ 2.5 سال کے قائل تھے, لیکن ان کا 2.5 سال کا قائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 2.5 سال کی مدت میں کوئی خاتون کسی غیر بچے کو اگر دودھ پلا دیتی ہے اپنا, تو ان کے درمیان رضاعت ثابت ہو جاتی ہے, جس کو ہم رضائی ماں کہتے ہیں, دودھ پلانے والی ماں. یعنی غیر عورت غیر بچے کو اپنا دودھ پلا دے تو ان کے درمیان رشتہ قائم ہو جاتا ہے رضاعت کا. اور یہ اسی طرح کا رشتہ جیسے حقیقی ماں کا رشتہ, یہ دودھ سے پیدا ہوتا. امام صاحب کا مطلب یہ کہ 2.5 سال کی عمر تک بھی وہ دودھ پلا دے تو یہ رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جاتا. یہ مطلب نہیں ہے کہ 2.5 سال تک دودھ پلاؤ. تو خیر, تو کہا اگر شوہر چاہے تو 2 سال کا دودھ پلانا ہوگا. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. سوال یہ ہے کہ اگر یہ خاتون متعلقہ ہے, اگر تو واقعی ابھی اس کے نکاح میں ہے, تو پھر تو اس کو بطور ماں کے اور اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے دودھ پلانا ہی ہے. اور وہ یہ بچہ نہ بھی ہوتا تو جب بھی ظاہر سارے اس کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے شوہر کے ذمہ ہے ہی. لیکن اگر طلاق ہو چکی ہے تو عدت کے دوران یا عدت کے بعد بھی اگر اس کی ماں بچے کی دودھ پلاتی ہے, اب یہ اس کا پہلا شوہر ذمہ دار ہے کہ جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے اس کے تمام اخراجات کی کفالت کرے. رزقہن و کسوتہن, اس کے کھانے پینے کے سارے اخراجات, رہنے سہنے کے اخراجات, اس کے پہننے کے اخراجات, کسوتہن اس کا لباس اور پہناوا, معروف طریقے سے اس کا وہ ذمہ دار ہے. معروف کا مطلب یہ ہے جو فقہاء نے لکھا کہ اگر وہ امیر آدمی ہے اور یہ خاتون بھی امیر گھر سے ہے, تو پھر یہ اس کا رہنے سہنے کا خرچ کھانے پینے کا امیرانہ ہوگا. کمرے میں اے سی لگنا چاہیے, پرتکلم کھانا اسے ملنا چاہیے, جیسے پہلا وہ پہناوا پہنتی تھی ویسا اس کا پہناوا ملنا چاہیے. لیکن اگر شوہر غریب ہے لیکن خاتون امیر گھر سے, یا شوہر امیر ہے اور خاتون غریب گھر سے, پھر فقہاء کہتے ہیں کہ درمیانے درجے کا معاملہ ہونا چاہیے, اس رہنے سہنے کا اخراجات کا بھی اور کھانے پینے کا بھی درمیانے درجے کا, کہ شوہر کو اس کی رعایت کرنی چاہیے, اس کو شوہر کی رعایت کرنی چاہیے. اچھا ایک آپ نے شاید محسوس کیا ہے یا نہیں کہ ماں کے لیے تو والدہ کا لفظ استعمال ہوا جس کی جمع ہے والدات. باپ کے لیے والد بھی عربی زبان ہے, قرآن کریم میں والد کا لفظ آیا, لا یجزی والد عن ولد, قرآن پاک میں موجود ہے والد کا لفظ, لیکن یہاں والد کا لفظ نہیں آیا, مولود اللہ آیا. مولود لہو بھی باپ کو کہتے ہیں, یعنی جس کا وہ بچہ ہے, یہ اس کا معنی. تو باپ چھوڑ کر یہ کو کہا جا رہا کہ جس کا بچہ ہے وہ اس کا سارا خرچ برداشت کرے. یہ اس لیے کہ بچہ, باپ کبھی یہ نہ محسوس کرنے لگے کہ دیکھو جیسے یہ بچہ میرا ہے اس خاتون کا بھی تو ہے نا, اگر میں ہی اخراجات سارے کیوں برداشت کروں. یہ ہماری ایک مشترک ذمہ داری ہے. وہ صرف لینے والی بہن کے بیٹھی ہے طلاق کے بعد بھی, اور میں ہی خرچ پہ خرچ کر رہا ہوں, آخر کیوں. اللہ فرماتا ہے کہ مولود لہو تم ہو, بچہ تمہارا, یہ نسب تمہارا چلے گا, ذمہ داریاں بھی تمہیں کو اٹھانا ہوگی. یہ ٹھیک ہے اس کی ماں ہے,
وہ ہر طرح سے احترام کے مستحق ہے، لیکن بچے کی ذمہ داریاں وہ ساری تم پر ڈالی ہیں پروردگار نے، اسی کے بچہ تمہارا، تم مولود لہو ہو۔ اس کے بعد فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها۔ دیکھو یہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی نفس تکلیف نہیں دیا جائے گا مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس کو بنیاد بنا کر فرمایا لا تضار والدۃ بولدها، بیوی کو تکلیف نہیں دی جائے گی اس کے بچے کے باعث، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو تکلیف دی جائے گی اس کے بیٹے کے باعث۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کرے بیوی بیمار ہے، وہ دودھ نہیں پلا سکتی، اس کا شوہر یہ کہتا کہ یہ چونکہ تم تو اس کی ماں ہو، ایسی مرو کھپو کچھ کرو میں تو تم سے دودھ پلواؤں گا۔ کہا دیکھو اگر اس کی مجبوری ہے، وہ بے شک ماں ہے، لیکن ماں کو اس بچے کی وجہ سے عذاب میں مت ڈالو، لحاظ کرو اس کی بیماری کا۔ اسی طرح ماں دودھ پلا سکتی ہے، اس کو سنبھال سکتی ہے، وہ کہے کہ نہیں چونکہ تمہارا بچہ، باپ تو تم ہو، ذمہ داریاں تمہاری ہیں، اسی اللہ لاؤ، آیا لاؤ، تو کوئی اس کو سنبھالنے والی لاؤ، گھر میں یہ کرو وہ کرو، میں تو کچھ نہیں کروں گی۔ کہا دیکھو بیویاں شوہروں کو تنگ نہ کریں اس لیے کہ وہ باپ ہے ان کا، شوہر اپنی بیویوں کو اس لیے تنگ نہ کرے کہ وہ ماں ہے ان کی، دونوں ایک دوسرے کی کمزوریوں، دونوں ایک دوسرے کی مجبوریوں کا لحاظ کریں، اتنی تکلیف دی جائے ہر ایک کو جس کا وہ مکلف ہے، جس کو وہ اٹھا سکتا ہے۔ مزید فرمایا کہ وعلی الوارث مثل ذلک، کہ جب تک باپ زندہ ہے پھر تو ٹھیک ہے کہ وہ اس کے تمام اخراجات کو بوجھ اٹھا رہا، لیکن فرض کرو باپ مر جاتا ہے، پھر اب اس بچے کے دودھ پلانے، اس کو سنبھالنے، بلکہ بلوغ کی عمر تک پہنچنے تک اس کی ذمہ داریاں کون اٹھائے گا؟ کون پالے پوسے گا اسے؟ کون اس کے اخراجات کا متکفل ہوگا؟ فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک، جس طرح باپ ذمہ دار تھا اسی طرح اس کا وارث ذمہ دار ہے۔ یعنی اگر یہ بچہ مر جائے اور اس کا باپ مرنے والا ہے، اس کے لیے بہت کچھ جائیداد چھوڑ گیا ہے، اب وہ جائیداد بچے کی، آج بچہ مر جائے تو جو اس کا وارث ہوگا نا، وہ سارے وارث اب اس کے اخراجات کا بوجھ اٹھائیں گے۔ سب سے قریبی وارث مثلا ماں اور دادا ہیں، کیونکہ وہ ماں ظاہر ہے کہ اس کا 1/3 لے گی، اس کو 2/3 ملیں گے، اگر یہ دونوں وارث ہیں تو اسی طرح وہ ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، 1/3 کا بوجھ ہوگا ماں پر، 2/3 کا بوجھ ہوگا باپ پر۔ تو کہا وعلی الوارث مثل ذلک، اسی طرح ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا ہے وارث کے لیے بھی، وارث پر بھی یہی ذمہ داری ہے۔ مزید فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، یہ دیکھو مسائل ہیں، میں اس کو لکھواؤں گا تو ایک ترتیب سے لکھوا دوں گا، اب تو ظاہر ہے آیتوں کے حوالے سے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، اگر میاں بیوی دونوں فیصلہ کر لیں، چاہے کوئی مجبوری ہو چاہے مجبوری نہ ہو، لیکن دونوں کا فیصلہ یہ ہو، مجبوری نہیں ہے تو دیکھیے قرآن کریم کا تقاضا کیا ہے کہ والدہ دودھ پلائے اور بچے کی تربیت گھر میں ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے دونوں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم کسی اور سے دودھ پلوائیں اس کو، مثلا یہی بات ہو سکتی ہے کہ بیوی زیادہ صحت مند نہیں، یا اس کا وہ دودھ پلا تو سکتی ہے لیکن اس کا دودھ میں کوئی بیماری ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بچے اس کے نہیں بچتے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض ماؤں کے دودھ میں ایسی کوئی بات ہوتی ہے کہ ان کے بچے زندہ نہیں رہتے، ان کو لوز موشن لگتے ہیں، اسہال لگتے ہیں، اس کو اسی میں چل بستے۔ تو ایسی ماؤں کی ظاہر ایسی اگر مائیں ہوں تو پھر باپ کی ذمہ داری ہے، بلکہ دونوں کو مشورہ کر کے طے کرنا چاہیے کہ ہم کسی اچھی خاتون کا بندوبست کریں وہ دودھ پلا دیں۔ ایک تو یہ ہے نا ڈبے کا اوپر کا دودھ، ایک یہ ہے کہ کوئی اور ماں مل جائے دودھ پلانے کے لیے، جیسے عربوں میں عام رواج تھا، اور ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں دیہات میں ایسا رواج ہو، یا مل سکتی ہوں ایسی ماں کہ جن کے اپنے بچے نہ ہوں لیکن اللہ کے کوئی بچہ مل جائے تو اللہ ان کا دودھ اتار دیتا ہو، اور وہ ٹھیک صحت کی مند عورتیں ہوں، کوئی گندی مندی نہ ہو جو بچے کو بگاڑ کے رکھ دے، تو اگر یہ فیصلہ کر لیں کسی اور سے دودھ پلوانے کا تو اللہ فرماتا ہے اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دیکھو اس کی ترجمہ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر یہ دونوں ارادہ کر لیں فصال کا، دودھ چھڑانے کا، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا،
دونوں کی مرضی سے، آپس میں مرضی سے، رضامندی سے، وتشاور، آپس کے مشورے سے۔ اس کا مطلب یہ کہ شوہر یہ نہیں کر سکتا کہ بیوی سے کہے کہ تم پلا بھی سکتی ہو لیکن میں تمہیں پلانے نہیں دوں گا، میں تو کسی اور سے پلواؤں گا، یا بیوی یہ کہے کہ میں پلا تو سکتی ہوں لیکن میں نہیں پلاؤں گی، تم کسی اور سے انتظام کرو۔ یہ نہیں، آپس کا مشورہ، آپس کی رضامندی، تب اللہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ فلا جناح علیہما، پھر ان پر کوئی حرج نہیں ہے کسی اور سے دودھ پلوا لیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر دودھ چھڑانے کا، میں پلوانے کی تو بات کی بات ہے، چھڑانے کا ارادہ کرے 2 سال سے پہلے تو وہ چھڑوا دیں، اور اس کے بعد اگر چاہیں دودھ پلوائیں وہ اپنے بچوں کو، ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں، وقت سے پہلے چھڑا بھی سکتے ہو، کہیں اور سے پلوا بھی سکتے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم جن سے دودھ پلوانے لگے ہو، جبکہ تم ان کے سپرد کر دو وہ اجرت جو تم نے ان کے ساتھ طے کی تھی، معروف اور بھلے طریقے سے۔ عربوں میں تو ایک لگا بندہ طریقہ تھا، عورتیں آتی تھی بچوں کو لے جاتی تھی، 2 سال دودھ پلانے کے بعد وہ واپس لاتی تھی، ان کو معلوم تھا اس کو کیا دینا ہے، اور قریش اور اچھے گھروں کے لوگ ان کو مالا مال کر دیتے، اور بعض وہ بہت دیتے، بعض معذور اپنی ہمت کے مطابق دیتے۔ یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم جب کسی کو دودھ پلانے کے لیے رکھو، بچے کو سنبھالنے کے لیے، تو پہلی بات تو یہ کہ اس سے طے کرو کیا دو گے تم اسے، اور جو کہ تم طے کر چکو تو اس کی مدت ختم ہونے کے بعد ٹھیک بھلمانسی اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، جو شرفا کا طریقہ ہے، اس کو ایک ایک چیز اس کے سپرد کرو۔ اگر یہ تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو پھر پلوا سکتے ہو دودھ دوسروں کا، اور اگر یہ خیال ہو کہ وہ 2 سال تک تکلیف اٹھائے پالے بچے کو لیکن اس کے بعد اس کو کچھ نہ دینے کا ارادہ ہو، تو کہا پھر بالکل جائز نہیں، یہ سراسر استحصال ہے کسی کے وقت کا بھی، کسی کی صحت کا بھی۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ تم جو کچھ بھی کرو گے آپس میں، بے شک اس کو نام دے دو مشورے کا، لیکن حقیقت میں مشورہ نہ کرو، آپس میں کہو ہماری رضامندی ہے لیکن دل سے رضامندی نہ ہو، یا جو بھی تم معاملات کرو دل میں کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور، تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمہاری ایک ایک بات سے واقف ہے۔ والذین يتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، پیچھے جو آپ نے عدت کے بارے میں احکام پڑھے ہیں وہ سارے ان عورتوں کے ہیں جن کو طلاق ہو گئی۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، جن کو طلاق ہو گئی وہ 3 قروء 3 حیض انتظار کریں، یہ ان کی عدت ہے۔ اس کو ہم 2-3 دفعے پڑھ چکے ہیں مختلف پہلوؤں سے، لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ نے یہ کہیں بھی اس کا ذکر نہیں آیا، ویسے کسی وضاحت میں نے اپنے طور پر ذکر کیا تو اور بات ہے، اب ان آیات میں اس کا ذکر نہیں آیا کہ کسی کا شوہر اگر مر جائے تو پھر اس کی عدت کیا ہے، اب اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ کب الذین یتوفون منکم، اور جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، تو وہ انتظار کریں، روک رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک، 4 مہینے 10 دن ان کی عدت ہے۔ دوسروں کی عدت 3 حیض ہے جو عموماً 3 مہینے سے بھی کم ہوتی، اور یہ عدت ہے 4 مہینے 10 دن، یہ ان سے زیادہ ہے۔ زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے آپ خود بھی غور کریں تو بڑی آسانی سمجھ سکتے ہیں۔ جس نے چھوڑا ہے طلاق دے کر اپنی بیوی کو صدمہ ہے اپنے گھر چھوٹنے کا، لیکن شوہر کے خلاف اس کو رنج ہوتا، یعنی شوہر پر تو غصہ ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتیاں کی، مجھے چھوڑ دیا، مجھے گھر سے بے گھر کر دیا۔ شوہر چھوڑنے کا غم نہیں، غم ہوتا ہے اگر تو گھر کے چھوٹ جانے کا، اپنے بیوہ ہو جانے کا، یعنی مطلقہ ہو جانے کا۔ تو اس کا مطلب یہ صدمہ ہے لیکن اتنا گہرا نہیں۔ وہ اگر تھوڑی سی ہمت والی خاتون ہو، اس کے والدین سہارا دینے والے ہوں، وہ کہتے کوئی بات نہیں، اللہ نے ایک شوہر دیا تھا،
لیکن ہم نہ نبھا کر سکے. اب معلوم ہوتا کہ اللہ کو شاید ہماری بہتری منظور ہے, اس کو مجھ سے بہتر بیوی مل جائے, مجھے اس سے بہتر شوہر مل جائے. اس بات کا امکان تو ہر وقت رہتا ہے نا. تو میرے لیے امکانات ختم تو نہیں ہوئے کہ میں دوسرے گھر میں جا بسوں. اس لیے گھر چھوٹتا ہے تو دوسرے گھر کی امید ہوتی ہے, لیکن شوہر کے چھوٹ جانے کا زیادہ حج نہیں ہوتا, کیونکہ تلخیاں ہوتی ہیں تو یہاں تک نوبت پہنچتی ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے اگر جس کے خلاف بھی ہوتا ہے, لیکن جو شوہر مر جاتا ہے, اب ظاہر ہے ایک تو گھر چھوٹ جانے کا غم ہو سکتا ہے, اس کے بعد وہ گھر اس کا نہ ہو, مشترکہ گھر ہو, وہ گھر چھوڑنا پڑے. کرائے کا گھر ہو, شوہر نے لے رکھا تھا, اب ظاہر وہاں تو نہیں رہ سکتی, اب تو اپنے والدین کے پاس ہی جانا پڑے گا یا اپنے بھائیوں کے پاس جانا پڑے گا, ان کو ذریعہ ہی نہیں, اگر بچے بھی بڑے جوان نہیں ہیں. تو ایک تو گھر چھوٹ جانے کا غم, اور دوسرا اپنے عزیز ترین شوہر کے چھوٹ جانے کا غم, جسے زندگی بھر وفا کی لیکن عمر میں وفا نہ کی. تو مر جانے پر جو صدمہ ہوتا ہے نا, وہ عام طور پر ویسے شوہر کے چھوٹ جانے پر یا اس کے چھوڑ دینے پر وہ صدمہ نہیں ہوتا. تو اس میں سوگ بھی شامل ہے, اس میں طلاق کا صدمہ بھی, یا اس میں علیحدگی کا صدمہ بھی شامل. تو دو صدمے ہو گئے, اس لیے اس کی مدت زیادہ رکھی گئی کہ اب اس خاتون کو سنبھلنے کے لیے زیادہ مدت چاہیے, کہ سوگ کا زمانہ گزرتے گزرتے گزرے گا, یہ صدمہ بھولتے بھولتے بھولے گی. اس لیے نہ تو اس کی ڈیوٹی جلدی چھڑائی جائے, یعنی وہ گھر اگر اس کے ماں باپ کا تھا, اس کا نہیں تھا, تو وہ اسے نہیں کہہ سکتے کہ بی بی اب تم اپنے گھر میں چلی جاؤ اپنے والدین کے پاس, جب تک یہ عدت میں ہے. اگر وہ لوگ مسلمان ہیں, مسائل سمجھتے ہیں, تو عدت میں کسی خاتون کو گھر سے جانے کے لیے نہیں کہا جا سکتا. بلکہ آگے آیت آ رہی ہے, اس میں فرمایا گیا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج, کہ مرتے ہوئے شوہروں کو وصیت کر جانی چاہیے اپنی بیویوں کے لیے کہ ان کی ظاہر ہے ان کی عدت تو ہوگی 4 مہینے 10 دن, لیکن میں وصیت کرتا ہوں کہ 1 سال تک یہ گھر ان سے نہ چھڑایا جائے. کیا 1 سال کی وصیت کر کے جاؤ, اس کے بعد وہ اگر اس سے پہلے چلی جائیں تو ان کی مرضی, لیکن وارثوں کے اس بات کا قطعاً حق نہیں ہے کہ 1 سال سے پہلے ان کا گھر خالی کروائیں. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تاکہ اس کو سوگ کی مدت بنانے اور مدت گزارنے کے لیے آسانی ہو, تاکہ اس کے صدمے میں کچھ تو کمی ہو. اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے عدت ہے 4 مہینے 10 دن. آگے آئے گا لیکن شاید جلدی نہ آئے. ایک عدت باقی رہ گئی ہے, وہ اس صورت میں کہ اگر کوئی صاحب مر گئے لیکن اپنے پیچھے بیوی کو امید سے چھوڑ دیں, یا کسی نے طلاق دے دی, کسی بے وقوف نے, میں بار بار بے وقوف نہ بولتا ہوں اس لیے کہ کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں دیا گیا, یہ جائز نہیں بات کہ وہ طلاق دے حاملہ عورت کو, یہ سخت ناروا بات ہے اور یہ اذیت دینے والی بات ہے اپنی بیوی کو. لیکن ایسی اگر وہ طلاق دے دے, طلاق ہو تو جائے گی. تو طلاق دی یا شوہر مر گیا اور بیوی امید سے ہے, اب اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس کی عدت ہے وضع حمل. اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن, حاملہ عورتوں کی عدت کیا ہے کہ وہ وضع حمل کرے, یعنی بچہ پیدا ہو جائے. اب دیکھیے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ مدت بہت طویل ہو جاتی, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدت بہت مختصر ہو جاتی. اب یہ ابتدائی دن تھے کہ شوہر مر گیا, اب وضع حمل کے لیے بچہ پیدا ہونے کے لیے 8-9 مہینے درکار ہے. اتنی لمبی مدت ہے اس کو جو اس گھر میں گزارنی پڑے گی. اور دوسری صورت میں نے عرض کیا کبھی بہت مختصر, وہ یہ کہ آخری مہینے تھے شوہر مر گیا, چند مہینے بعد حتیٰ کہ چند گھنٹے بعد بھی اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. عدت اس کی بہر صورت بچے کا پیدا ہونا, وہ 9 مہینے کے بعد ہو, 8 مہینے کے بعد ہو, 7 مہینے کے بعد, یا چند دنوں کے بعد, یا چند گھنٹوں کے بعد عدت ختم ہو جائے گی. وہ آگے چل کر اس سے ذکر آئے گا. یہاں تو ابھی صرف عام حالات میں اگر شوہر مر جاتا ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب ایسی عورتیں جن کا شوہر مر گیا وہ اپنی عدت پوری کر بیٹھے, پہنچے اپنی عدت کو, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تو کہا تم پر کوئی حرج نہیں ہے, فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ,
उसमें जो कुछ वो करे अपनी जातों के बारे में बिलमारूफ मारूफ तरीके से, शरीयत के मुताबिक, इस्लामी रस्म रवाज के मुताबिक, इस्लामी दस्तूर के मुताबिक। यानी वो उसका शौहर मर गया, वो बेवा हो गई, अगर उसके, ये होता हमारे मुआशरे में भी है और अरबों में भी था, अगर मरने वाले ने उसके लिए कोई जायदाद छोड़ी है, उसकी जमीनें हैं, उसके नाम जाहिर है कि उसका हिस्सा तो होगा ना, उसकी औलाद है, उसकी होगी औलाद भी उसकी जाहिर है मां के साथ पास रहेगी। आमतौर पर जिम्मेदार घरानों में यह होता है कि इस खातून को बाहर मत जाने दो। यहां यह नहीं कहा कि उनको निकाह न करने दो, बल्कि यह कहा जो कुछ भी करें तो मत रोको। यानी वो या तो यह कोशिश करेंगे कि इनको निकाह अपने खानदान में कर दो, कहा वो उनकी मर्जी के बगैर तुम नहीं कर सकते, या यह कि उनको मजबूर करें कि निकाह वगैरह कुछ नहीं भाई, यहां आराम से बच्चों को लेकर बैठी रहो, हम तुम्हारी जरूरियात का ख्याल रखेंगे। कहा तुम ये भी नहीं कर सकते। वो अगर आजादाना को फैसला करती है ना, अगर बच्चे उनको मशवरा देने के काबिल हो गए तो उनके साथ मशवरे से या अपने वालिदैन से या अपने हमदर्दों से या खुद से जो फैसला करती हैं, अगर उसमें कोई इस्लाम का हुक्म नहीं टूटता, खानदान की तजलील नहीं होती, मारूफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो कहा फिर वो अपनी जातों के बारे में आजाद है, तुम हरगिज इस मामले में रुकावट नहीं खड़ी कर सकते। वो अलग रहे, वालिदैन के पास चली जाएं, वो शादी कर ले ना करें, उम्र के एतबार से समझे कि मेरे बच्चे रुल जाएंगे, मैं नहीं करना चाहती, कुछ भी करें, फी माफाल फी अनफुसैन, मारूफ तरीके से जो भी करे वो इसमें करने के लिए आजाद है। तुम पर कोई जिम्मेदारी इसकी नहीं है, तुमसे नहीं पूछा जाएगा तुमने ये क्यों ना किया वो ना किया। हां, अगर मारूफ तरीके की खिलाफ वर्जी करें, ऐसे तौर अतवार इख्तियार करें जो तुम्हारी इज्जत के लिए खतरा बन जाए या शरीयत के अहकाम की पामाली हो, अब फिर तुम रुकावट बन सकते। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। और यहां भी यही बात फरमाई कि जो कुछ भी तुम करोगे ना, ये याद रखो कि अल्लाह उससे बाखबर है। ये बार बार ये बात फरमाई जा रही। मेरे भाइयों, जरा इस बात पर तवज्जो दो। बाद में तो वाकई दिल झूम उठता है कि ये अजीब कानून है जो अल्लाह ने दिया है। किसी कानून में आप देखेंगे कि तरगीब नाम की कोई शय नहीं होती, या उसके सिले की कोई उम्मीद नहीं दिलाई जाती। आईन दुनिया की सबसे सादा, सबसे संजीदा, सबसे रूखी तहरीर का नाम, रूखी फीकी तहरीर। दफात होती है मुख्तलिफ, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होगा, ये होगा, वो बात। कुरान करीम का कोई हुक्म उठा के देख लीजिए, कभी तरगीब, कभी तरहीब, कभी इनामात के लिए तरगीब, कभी अजाब से बचने के लिए तरहीब, कि देखो तुम, हम तुम्हें एक हुक्म दे चुके, अब तुम उस पर अमल करने के पाबंद हो। तुम जब अमल करोगे तो ये मत भूलना कि कानून देने वाला तुम्हें देख नहीं रहा। दुनिया की कोई कानून देने वाली असेंबली और कोई हाउस, जब वो अपनी रियाया को आईन देते हैं तो क्या एक एक आदमी को देखते हैं वो क्या करता फिरता, वो क्या देख सकते हैं, वो उनको क्या खबर। ये देखिए कितना जामे कानून है और किस कदर माना खेज कि उसका देने वाला यह कहता है कि तुम अगर इसको तोड़ते हो मैं तब भी देखता हूं, तामीर करते हो तब भी देखता। तुम्हारे दिलों के एहसास से वाकिफ हूं कि तुम बजाहिर इसकी पाबंदी करो, हकीकत में ना करो। देखिए, मैं आप सब हम गाड़ी चला के आते हैं, ट्रैफिक लॉज की पाबंदी करें ना करें, पाबंदी करें तो ज़ाहिर कोई हमारा चालान नहीं करेगा, और अगर नहीं करेंगे तो चालान होगा। लेकिन हम बजाहिर उसकी पाबंदी करें, दिल में बेशक उससे नफरत रखें, बल्कि सीट पर बैठे हुए गालियां भी देते रहे, कैसा वाहियात कानून है, तो हम पर कानून शिकनी का कोई इल्जाम नहीं आएगा। इसलिए कानून देने वाला नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कह रहा। लेकिन यह जो कानून है, इसकी तो कानून देने वाला हमारे दिलों पर निगाह रखता है कि तुम इसके बारे में एहसास क्या रखते। इसलिए जब तक अंदर बाहर से आदमी इस कानून की पाबंदी ना करे, तो जो आदमी इस तरह कानून की पाबंदी करेगा ना कि दिल पहले झुकेगा, आजाद बाद में झुकेंगे, तो जाहिर वो कानून को तोड़ेगा कैसे। ये इस कानून का खास एक पहलू है। और दूसरी साथ उसके यह भी कि कानून की पैरवी करोगे तो सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत में तुम्हें इस पर जो कुछ मिलेगा तुम्हें अंदाजा ही नहीं क्या क्या नेमतें मिलने वाली। और अगर इस कानून को तोड़ोगे तो आखिरत में तुम्हारे साथ जो कुछ गुजरेगी तुम्हें क्या पता वो कितनी बड़ी सजा है। इसलिए बार बार आप देखते हैं
کہ جو کوئی تم کرو گے اللہ سے باخبر ہے، یہ ذہن میں رکھنا، پھر اس قانون کو دیکھنا۔ اچھا، اب جب کسی کا شوہر مر گیا، خاتون بیوہ ہو گئی، لیکن ابھی وہ جوان ہے، شادی کی عمر میں ہے، اور لمبی اس نے مدت گزاری ہے 4 مہینے 10 دن، تو کیا اس صورت میں جو اس کے قریبی عزیز آئیں گے، فرسٹ کزن کو سیکنڈ کزن، یعنی قریبی جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ ظاہر گھروں میں آتے ہیں، خاتون بے شک ایک طرف بیٹھی ہے اس کے والدین کے پاس بیٹھ کر ہی، یا اس کے پاس بیٹھ کر ہی پہلے سے میل جول تھا، تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، جس کو ہم تعزیت کہتے ہیں، تعزیت کرنے کے لیے آتے ہیں اور آتے رہتے ہیں ان دنوں میں، 4 مہینے تک بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم تعزیت کا اظہار تو کرو، کسی اور بات کا اظہار مت کرو۔ تمہارے دلوں میں اگر ہے یہ بات کہ یہ خاتون اس قدر اچھی ہے، میں رشتہ نہ کر سکا، یہ رشتہ اور جگہ ہو گیا، لیکن مجھے ہمیشہ پچھتاوا رہا، اب جب کہ اللہ نے موقع دے دیا ہے، اب میں یہ نہیں چاہتا کہ رشتہ پھر اور جگہ کہیں ہو جائے، تو تم دل میں اگر چھپائے بیٹھے ہو تو کہا دل میں چھپائے رہو بے شک۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ تم یہ کر سکتے ہو ان 4 مہینے 10 دنوں میں کہ تم اظہار نہیں کر سکتے، البتہ باتوں باتوں میں کوئی ایسا لفظ تراوش کر جائے، کوئی چھلک جائے ایسا لفظ جس میں تمہارے جذبات کا اظہار ہو، اس میں بھی کوئی حد نہیں۔ مثلا آپ اس کے والدین کے بعد بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ خاتون بھی بہت خوش قسمت تھی کہ اس کا شوہر بہت اچھا تھا، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں اس کا شوہر کتنا اچھا خوش قسمت تھا جس کو ماشاءاللہ ایسی عفیفہ خاتون ملی تھی۔ ایسی بیویاں تو قسمت والوں کو ملتی۔ آپ دیکھیں اس نے کسی بات کا اظہار نہیں کیا لیکن کر بھی دیا کہ وہ سننے والی سن رہی ہے اور وہ سمجھ گئی کہ اصل میں مجھے توجہ دلانا چاہتا ہے کہ میرے دل میں تمہاری یہ احساسات موجود ہیں۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا بڑی پاکیزہ سی، اس سے تھوڑی سی وہ تیز مثال بھی ہو سکتی، یعنی کوئی سا ایسا جملہ آپ کہہ دیں جس سے اس کو اندازہ تو ہو جائے تھوڑا بہت، لیکن اس سے زیادہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی کبھی نہ کرنا کہ تم در پردہ اس کے ساتھ وعدہ وعید کر لو، آئے ہو تعزیت کرنے، دیکھا پاس کوئی نہیں ہے تو کہا بی بی میں تم سے یہ بات کہنے آیا تھا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو تم اگر تیار ہو تو مجھ سے وعدہ کرو کہیں اور، یا اس طرح کو اور اس طرح کی باتیں 2-4 دفعہ آئے باتوں باتوں میں وعدہ لے گئے، کہا یہ غلط بات ہے، یہ کام نہ کرنا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جب تک عدت گزر نہ جائے، 4 میں 10 دن ختم نہ ہو جائے، اس دوران نکاح کا ارادہ کرنا اس بی بی کی جانب سے یا کسی اور جانب سے یا والدین کی جانب کا جو بالکل حرام ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کو پڑھیے، اس میں سراسر خاتون خانہ کے جذبات کا احترام ہے، اور اس بات کا بھی احترام کہ جو فوت ہوا ہے شخص، تم اگر اسے اپنا بھائی سمجھ کر، قریبی سمجھ کر تم اس کی تعزیت کرنے آئے ہو، تو کیا اس کا یہ حق ہے کہ تم اس خاتون سے شادی کرنے کی پینگے ڈالو، محبت کی پینگے بڑھاؤ اسے؟ یعنی مرنے والے کا سوگ منانا اس کا بھی تو کوئی تقاضا ہے نا، اس کا تقاضا یہ کہ بھول کے بھی اس طرح کی بات نہ لاؤ زبان پر، اور خود یہ خاتون جو سوگ منا رہی ہے وہ غم میں ڈوبی ہوئی ہے، اس غم کا بھی تقاضا یہ ہے کہ تم کو ایسی بات نہ کرو۔ لیکن اگر دیکھو کہ باقی غم اب گزر ہی گیا ہے، آخری دن ہے، تو تم اس طرح کی بات لپیٹ کر کہہ جاؤ، بشرطے کہ در پردہ کو معاہدہ نہ کرو اور نکاح کا ارادہ نہ کرو، تو پھر یہ باتیں جذبات کے احترام کے ساتھ ساتھ ان کی کسی حد تک اجازت ہے۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، کہا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس سلسلے میں کہ تم تعریض کرو۔ تعریض ہوتا ہے اشاروں کنایوں میں بات کہنا، اور خطبہ کہتے ہیں پیغام نکاح کو، جس کو ہم منگنی کہہ دیتے ہیں، کہ تم اشاروں کنایوں میں عورتوں کو پیغام نکاح دے دو۔ اشاروں کنایوں میں کوئی اشارہ کر جاؤ، کنایا کر جاؤ، کوئی اس طرح کی بات لپیٹ کے کہہ دو جیسے خاتون خانہ سمجھ آئے یا اس کے گھر والے سمجھ آئے کہ یہ لڑکا ادھر خیال رکھتا ہے، وہ سمجھ جائے کہ جب ہم دیکھنے نکلیں گے یا سوچیں گے تو پہلے اس کو دیکھنا ہوگا۔ کہا اس طرح اشاروں کنایوں میں کوئی پیغام نکاح دے دو، تو کہا اس کی تو اجازت ہے۔
औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम, या तुम निकाह का इरादा अपने दिल में छुपा के रखो। अकनंतुम, तुम छुपा के रखो इस तरह की बातें अपने दिल में। तो अलिम अल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना का, इसकी भी तुम्हें इजाजत है, और यह इजाजत तुम्हें इसलिए दी है कि अल्लाह जानता है कि तुम इस तरह की बातें उनसे करोगे, कि तुम्हारे दिल में ख्याल आ गया है कि यह रिश्ता बहुत अच्छा है और मैं ये रिश्ता करना चाहता हूं। वो अपने सीरत और किरदार के एतबार से, शक्ल सूरत के एतबार से, खानदानी पस मंजर के एतबार से वो लड़की इस काबिल है कि उसकी चाहत की जाए। कहा तुम्हारे दिल में ये बात है तो तुम आते जाते हो, रिश्तेदारी जो हुई तो कभी ना कभी तो उनसे ये बात जरूर करोगे। तो चूंकि तुम करने पर मजबूर हो तो हमने तुम्हारी एक चैनल दे दिया कि भाई इतना सा इस्तेमाल कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। यानी अल्लाह ने बिल्कुल पहरा नहीं बिठाया, क्योंकि ये तुम्हारी फितरत से दुश्मनी होती। फिर तुम चोरियां करते, चोरी छुपे इस काम का इरादा करते। कहा तुम्हें अल्लाह ने एक जायज तरीका दे दिया कि अपने दिल में भी इस बात को रख सकते हो, और या तुम इशारों किनारों में कोई बात कह सकते, इससे ज्यादा नहीं। वलाकिन ला तुवाइदूहुन्ना सिर्रन, लेकिन याद रखो उनसे वादा मत करो छुप कर, यानी खुफिया तरीके से आपस में वादा वाइद ना कर लो कि आओ तो ताजियत करिए, छुप छुप कर ये बातें करते रहो बैठे। ना वो लड़की इस तरह की हरकत करे ना तुम करो। इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफा, मगर यह कि तुम उससे कोई बात कहो भले तरीके से, वो उसी में शामिल है जो पहले बात कही गई। वला ताज़िमू उक़दतन निकाह, और ना तुम इरादा करो निकाह को बांधने का, निकाह की गिरा का, यानी तुम इद्दत के दौरान उससे निकाह का इरादा भी ना करो, यह तो बिल्कुल हराम है। हत्ता यबलुगल किताबु अजला, जब तक पहुंच ना जाए लिखा हुआ यानी इद्दत, अजाला अपने वक्त को। अल्लाह ने जो इद्दत मुकर्रर कर दी है उसको किताब से यहां ताबीर फरमाया। किताब असल में कानून को कहते हैं, कि जब तक कानून अपनी मुद्दत को ना पहुंच जाए, यानी इद्दत पूरी ना हो जाए, उस वक्त तक तुम उनको खुल के पैगाम निकाह भी ना देना, और उसके बाद उनसे अक़द निकाह करने की जुर्रत भी ना करना। वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम फहज़रू, और खूब जान लो बेशक अल्लाह जानता है जो कि तुम्हारे दिलों में है। फहज़रू, बस इससे बचो, जो दिलों में है उसके इजहार से बचो, नारवा तरीके से इजहार से बचो। वअलमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, और खूब जान लो कि बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बुर्दबार है, कि तुम्हारी दिल की बातों पर गिरफ्त नहीं करता, बुर्दबार है। तुम में कभी को ऊंचनी को थोड़ी बहुत बात हो भी गई तो बख्श देगा, लेकिन एक कदम को आप इससे आगे मत बढ़ने देना। आज हमने कुछ देर से शुरू किया है, 5 मिनट बाकी भी है। मैं चाहता हूं कि अगली 2 आयतें भी उसमें 2 मजीद अहकाम बयान किए गए, उसको बयान करूं ताकि यह सिलसिला किसी न किसी हद तक पहुंच जाए। इसमें मसाइल ये हैं कि किसी आदमी ने किसी से शादी की, लेकिन अभी इस खातून को उसने छुआ भी नहीं, यानी उसके करीब नहीं गया, ना उसने शादी करते हुए, निकाह करते हुए उसका हक महर बांधा। 2 बातें, उसने महर नहीं बांधा, भूल गया या कस्तन नहीं बांधा। और याद रखो महर के बगैर निकाह नहीं होता, इरादा महर के बगैर। भूल के अगर हक महर ना बांधा जाए तो महर मिसल वाजिब हो जाता है। महर मिसल यह होता है कि उस खानदान की बाकी लड़कियों का जो महर बांधा जाता है उतना महर उस पर लाजिम हो जाएगा। इसलिए ना बांधने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां सूरत आ रही है कि उसने महर बांधा नहीं, महर का तज़किरा नहीं हुआ, खलवत सहिया नहीं हुई, उनको आपस में अलहदगी का मौका नहीं मिला, और उसने क्या किया, तलाक दे दी। एक सूरत ये। दूसरी सूरत यह है कि हक महर तो बांधा गया, लेकिन उसको तन्हाई का मौका नहीं मिला, उसने तलाक दे दी। आपको मुमकिन है यह ख्याल आए कि यह कैसे हो सकता है कि लड़का लड़की को ब्याह के ले गया, माशाल्लाह बारात आई, ले गए बड़े चाव चोचलों से, अभी तन्हाई का मौका भी नहीं आया, तलाक क्यों दे दिया उसने? या तन्हाई का मौका दूर पार से आया लेकिन हकीकी तन्हाई नहीं हुई तो उसने तलाक दे दी। मेरे ख्याल में आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इस तरह के वाकया तो छपते रहते हैं। अब मतलब तो यह लड़का कहीं और शादी करना चाहता था,
نکاح تو ہو گیا، لے گا اور جاتے اس نے یہ تمام کام کر دیے. یا ایک واقعہ جو میرے قریبی عزیزوں کے پڑوس میں ہوا، لڑکی دکھائی کوئی اور، بھیجی کوئی اور، نکاح کسی اور سے پڑھوایا. اور یہ جو بیوٹی پارلروں میں بھیج کر، خدا کے لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس لعنت کو روکا جائے. بیوٹی پارلروں میں بھیج کر جو بل بکوڑی تیار کی جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ جانور ہے کوئی انسان ہے کوئی، اس قدر شکلیں بگاڑی جاتی ہیں اور ہزاروں روپے برباد کیا جاتا ہے. اور یا یہ کہ ایسی تہیں جمائی جاتی ہیں، پتہ نہیں اس کے اصلی شکل و صورت کیا ہے. اور جب اگلے دن منہ دھونے کے بعد اصلی شکل و صورت شوہر کو نظر آتی ہے، وہ طلاق دے دیتا ہے. یہ ہم خود کیوں کر رہے ہیں اس طرح کے کام؟ چنانچہ وہاں یہی ہوا کہ یا مجھے یاد نہیں پڑتا، یا تو یہ کہ لڑکی دکھائی کوئی اور گئی تھی، اب بھیجی کو اور گئی، اور یا یہ ہوا کہ اس کو جو تہیں اتری نا اس کی میک اپ کی اوپر سے، اندر سے جب اصلی شکل و صورت نظر آئی اس نے اسی رات طلاق دے دی. پارا یہاں دو صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر مہر مقرر نہیں ہوا اور تنہائی بھی نہیں ہوئی اور اس نے طلاق دے دی، پھر تو حکم یہ ہے کہ اس کے ذمے نہ کوئی مہر نہیں ہے. اگر اس نے تنہائی سے پہلے ہی، ملنے سے پہلے طلاق دے دی ہے اور مہر مقرر نہیں ہوا تھا، اس کے ذمے کوئی مہر نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ مہر مقرر ہوا تھا لیکن تنہائی نہیں ہوئی اور اس نے طلاق دے دی. اس صورت میں یہ ہے کہ اس کے ذمے ہوگا نصف حق مہر، جو مہر مقرر ہوا تھا اس کا نصف دینا پڑے گا. لیکن اللہ فرماتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب تم دیکھے بغیر ہی بیوی کو طلاق دے دو، بیوی کو غصہ آئے اور وہ ہو بڑی حوصلے والی، عفت والی اور بڑی غیرت والی، وہ انکار کر دے کہ میں معاف کرتی ہوں، باقی مہر کو میں نہیں لینا چاہتا. جس شوہر کو مجھ سے ملنا، میری شکل دیکھنا منظور نہیں ہے، مجھے اس کا مہر لینا بھی منظور نہیں. وہ تمہیں جو نصف مہر لے سکتی وہ چھوڑ دے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ تم چھوڑ دو. تم کیا چھوڑو کہ تم اگر مہر تو مقرر کر چکے ہو، اب ہونا ہی چاہیے کہ تم پورا حق مہر دو. تو کہا تم بجائے اس کے کہ آدھا اس سے معاف کرائے تم پورا ہی دے دو. لیکن یہاں لفظ آیا معافی کا. معافی کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ عربوں میں یہ طریقہ تھا اور اب ہمارے یہاں بھی یہ طریقہ بنتا جا رہا ہے کہ نکاح کے وقت بصورت زیور پورا مہر ادا کر دیا جاتا ہے. اب اگر پورا مہر ادا کر دیا گیا نکاح کے وقت لیکن خلوت ہونے سے پہلے اسے طلاق دے دی تو پورا مہر جو چلا گیا نا. اب اس کا حق ہے کہ اسے آدھا مہر واپس لے لے. اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر اپنا آدھا مہر اسے معاف کر دو جو لے سکتے ہو، یہ بہت اچھی بات ہے. ایسے کہ تم بہرحال مرد ہو، تم شوہر ہو، تمہیں اللہ نے بیوی پر ایک فضیلت، ایک ترجیح دی ہے. تمہاری فتوت اور فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ ان بکھیڑوں میں نہ پڑو ان چھوٹی باتوں میں کہ مجھے واپس کرو میرا آدھا کا، چھوڑ دو اسے. یہ باتیں ہیں جو ان دونوں آیتوں میں بیان کی گئی ہیں. اب دیکھیں اس کا ترجمہ. کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، بیویوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک کہ تم نے ہاتھ نہیں لگایا انہیں چھوا نہیں، یعنی قربت صحیحہ نہیں ہوئی. او تفریضوا لہن، یا فریضۃ، یا یہ کہ تم نے مقرر نہیں کیا ان کا مہر. ان کا مہر بھی مقرر نہیں تھا، تم ان کے قریب بھی نہیں گئے. اب تمہارے ذمے اس کا مہر نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. میں پہلے اس کی ایک نشست میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ ہمارے مزاج کے قطعاً خلاف، کیونکہ ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ میاں بیوی لڑائی کے بغیر بھی جدا ہو سکتے. حالانکہ جدا ہو سکتے شائستگی سے بھی. جب دیکھا نہیں باہر آپ بیٹھ کر دونوں طے کر لیں، پڑھے لکھے ہوں تو لڑائی کی کیا ضرورت ہے اس کی. تو کہا اگر تم اس طرح طے کر لو نا تو وہ متعوہن، تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ خرچ دے کے رخصت کرو، ان کو فائدہ پہنچاؤ، کوئی خرچ دے کے بھیجو گھر سے تاکہ اپنے گھر جا کر کچھ دن تو گزارا کریں. کہا علی الموسع قدر، مالدار پر اس کی قدر کے مطابق ہے، اس کی اپنی ہمت کے مطابق. وعلی المقتر قدر، اور تنگ دست پر اس کی اپنی قدر کے مطابق.
تنگ دست ہے شوہر تو اپنی ہمت کے مطابق ایک دو جوڑے دے دے، اور مالدار ہے تو حضرت حسن کی طرح کرے۔ سیدنا حسن حضرت علی کے صاحبزادے حضور کے نواسے، انہوں نے اسی طرح ایک بیوی کو چھوڑا، نکاح کیا، قربت سے پہلے چھوڑ دیا، مہر بھی نہیں باندھا تھا، اب ان کے ذمہ کچھ نہیں، اس کے باوجود انہوں نے ان کو 20,000 درہم دیے صرف اس پر عمل کرتے ہیں۔ قاضی شرح رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 500 درہم دیے اس طرح کے واقعے۔ اس کا مطلب یہ کہ مالدار اپنی ہمت کے مطابق وہ دیکھے کہ میری بیوی ایک صدمہ لے کے جا رہی ہے، میں اس کو سمجھا تو چکا ہوں کہ یہ معاملات ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں رہ سکتا تمہارے ساتھ، وہ سمجھ گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کی دلجوئی کریے، مجھے کچھ نہ کچھ انہیں دینا چاہیے۔ مطعم بالمعروف کا یہ فائدہ پہنچانا انہیں معروف طریقے سے ہونا چاہیے۔ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں پر، جو بھلے لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ بھی، اللہ کے ساتھ معاملہ بھی ٹھیک رکھتے ہیں اور بندوں کے ساتھ بھی۔ بندوں کے ساتھ انتہائی نیکی کا معاملہ یہ ہے کہ بیوی جس کے ساتھ ناچاکی کے بعد علیحدگی ہو گئی ہے اس کو بھی کوئی دے دلا کے رخصت کرے۔ ایک صورت ہوئی۔ دوسری یہ صورت وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم نے ان کو طلاق دی ان کو چھونے سے پہلے، ان کی قربت سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم ان سے مہر مقرر کر چکے تھے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ پہلی صورت کیا تھی کہ مہر مقرر نہیں کیا تھا، دوسری صورت ہے کہ تم نے مہر مقرر کر دیا۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو نصف ان کو ادا کرو جو تم نے مقرر کیا ہے، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، سوائے اس کے، یعنی تمہیں نصف اس کو ادا کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، وہ کہتے ہیں نصف بھی ہم نہیں لیتے، ہمیں نہیں چاہیے۔ اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں عقدہ نکاح ہے، نکاح کی گرہ ہے جس کے ہاتھ میں، وہ کون ہے؟ وہ ہے شوہر۔ شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اسے چاہیے وہ معاف کر دے۔ معاف کر دے کیا مطلب؟ میں بتا چکا ہوں کہ اگر پہلے وہ پورا مہر دے چکا ہے، اب اس سے وہ نصف واپس لے سکتا ہے، اسے چاہیے وہ نصف واپس نہ لے۔ چنانچہ اللہ نے ترغیب دی ہے کہ شوہر کو یہ چھوڑ دینا چاہیے، فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تم اگر معاف کر دو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ مزید فرمایا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم آپس میں جو فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے اس کو مت بھولو، تمہیں اللہ نے ترجیح دی ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، شوہروں کو، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر ایک درجہ ترجیح کا دیا ہے، اور میں اس کی وجہ بیان کر چکا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا۔ اب اس میں صرف ایک بات کہہ کے میں ختم کر رہا ہوں اسے، کہ اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ عقدہ نکاح، نکاح کی گرہ وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ ہے شوہر کے ہاتھ میں۔ وہ قبول کرے تو نکاح ہوتا ہے، یہ گرہ لگ گئی۔ بیوی نے قبول کر لیا تو شوہر بھی قبول کرے تو نکاح کی گرہ بن جائے گی۔ اب بیوی کے ہاتھ میں اس کو کھولنا نہیں ہے، اس کو کھولنا کس کے ہاتھ میں؟ طلاق دے کر شوہر کے حق میں، ہاتھ میں۔ اب جس کے ہاتھ میں ہم نے اس کو باندھنا، اور باندھ تو خیر دونوں باندھتے ہیں لیکن کھولتا یہ ہے طلاق دینے سے۔ چنانچہ اس کا مطلب بعض احادیث کی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت ملتی ہے، اب میں ولی عقدۃ النکاح الزوج، عقدہ نکاح کا جو مالک ہے وہ شوہر ہے، یعنی یہ طلاق کا حق یاد رکھو کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ مغربی دنیا میں وہاں طلاق شوہر کو دینے کا حق دیا جاتا ہے، ہم چونکہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ قرآن تو فضول کتاب ہے، اس سے تو فائدہ نہیں کو پہنچتا، اس کو تو دیکھنا ہی نہیں۔ جو کچھ مغربی دنیا میں ہوتا ہے وہ سب کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو نکاح ہوتے ہیں اس میں جو نکاح کے فارم ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ شک لکھی ہوئی ہے کہ تم طلاق کا حق تفویض کرتے ہو اپنی بیوی کو یا نہیں۔ تفویض کا معنی ہے سپرد کر دینا،
یعنی کیا تم طلاق کا حق دیتے ہو اپنی بیوی کو کہ وہ جب چاہے تمہیں طلاق دے دے؟ میں جب یونیورسٹی میں تھا ریٹائرمنٹ سے پہلے، مجھے یاد پڑتا، نام نہیں لینا مناسب نہیں ہے، وہاں کے وائس چانسلر صاحب بہت ہی اچھے آدمی اس زمانے میں جو تھے، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، ان کا کارڈ تو مل چکا تھا، مجھے معلوم تھا کہ بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، تو ان کا ٹیلی فون آیا، انہوں نے کہا کہ بیٹے کی ہم شادی کر رہے ہیں، آپ کو کارڈ تو مل گیا ہوگا، لیکن میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ فارم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ طلاق کا حق تفویض کیا جا سکتا ہے خاتون کو، تو ہم ظاہر ہے جس کو بیاہ کے لا رہے ہیں ہم تو اس کو بیٹی بنا کے لا رہے ہیں، تو کیا ہم جب بیٹی ہم ہر طرح سب کچھ دینے کو تیار ہیں، تو شریعت کیا اس کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اس کو طلاق کا حق دے دیں؟ وہ جب چاہے اپنے شوہر کو طلاق دے دے، جیسے شوہر جب چاہے تو طلاق دے سکتا ہے نا، تو بیوی کو حق دے دے، وہ بھی طلاق دے دے جب چاہے۔ میں نے کہا جی ہاں آپ ایسا ضرور کریں، اگر آپ نے کوئی 2 ہفتے فیصلہ کیا ہے نا کہ 2-4 ہفتے بس اس شادی کو باقی رکھنا ہے، پھر تو شوق سے آپ اس کو حق دے دیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ نہایت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور آپ کا مضمون بھی پولیٹیکل سائنس رہا، آپ انسانی رویوں کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ عورت کو اللہ نے جذبات ہی جذبات کے صورت میں پیدا کیا؟ وہ تو ہے ہی میرا بے پناہ جذبہ، وہ جذبے پہ جیتی ہے، جذبے سے مرتی ہے، وہ مجتہد ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے اس سے رشتہ ہی کوئی نہیں، اور جب مان جاتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ اس سے بڑی وفاداری کوئی نہیں۔ جس میں اس قدر اللہ نے تنوع رکھا ہے، اور یہی اس کا حسن ہے، اور یہی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے اس کو بہت ساری خوبیاں مزید عنایت ہوئی۔ تو میں نے کہا جس خاتون کا یہ حال ہے آپ اس کو طلاق کا حق دے کے دیکھ لیجئے، اگر 2-4 ہفتے سے زیادہ یہ نب جائے نا یہ نکاح، تو پھر آپ جو چاہے مجھ سے کہیے۔ میں نے کہا اللہ نے یہ حق نہیں دیا، یہی آیت میں نے پڑھی کہ بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ تو اللہ نے شوہر کے ہاتھ میں دی ہے، آپ اس کو اس کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو تو دے دیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہی جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں آپ پستول لوڈ کر کے پکڑا دیں، لوڈر پستول، اور پھر اس کا انگلی اس کے ٹیگل پر انگلی بھی رکھ دیں اور کہا بچے ذرا اس کے کھیل کے دکھاؤ، پھر دیکھیے وہ کیا کھیلتا ہے۔ اگر آپ نے یہ کھیل بنا دیا ہے زندگی کو، تو ہم نے مغربی زندگی کے دیکھا دیکھی اس طرح کے جو تجربات شروع کر رکھے ہیں نا، خدا کے لیے اس سے پناہ مانگنی چاہیے، کہیں کہ رکے ہم۔ یہ ہمارا رہوار زندگی جو بکٹٹ ہو گیا ہے مغربی تہذیب کے راستے پر، کہیں رکے گا نہیں، یہ ہم کہیں بھی نہیں روکیں گے اسے۔ یا ہماری مروبیت ان کی تہذیب سے اس قدر بڑھ گئی ہے کہ میرے خیال میں ہم بالکل اصل متاع زندگی سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے کچھ تو سوچیں، کچھ سوچیں۔ اللہ اسے قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمد